وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ سورہ ملک کی آیات ہیں، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، فرمایا تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا علل اعلان کرو۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے بھیدوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری چھپی ہوئی حرکتوں کو بھی اور تمہاری کھلی عام باتوں کو بھی، کھلے عام باتیں جو کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، بھلا وہ کیسے نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا تمہیں۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین باخبر ہے۔ باریک بین یعنی بہت معمولی سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ سورہ ملک کی ان آیات میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے، تعارف کروایا ہے۔ پہلے جب ہم بیانات کیا کرتے تھے تو مخصوص قسم کے طبقے سے واسطہ پڑتا تھا۔ اب فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جب بیان جاتا ہے تو مختلف لوگوں کے کمنٹس کھل کے۔ پہلے یہ مسئلہ تھا کہ اللہ کو تو سب مانتے ہیں، اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ اب الٹے اعتراضات کر کے مذہب کی حقانیت ہی کو مشکوک بنایا جانے لگا ہے۔ یعنی ایک راستہ تھا جو انسان کو سیدھے راستے پہ لے کر آ جائے، اس کو بھی لوگوں نے کیا بنا دیا؟ مشکوک۔ دیکھو آپ کے پاس آپ کو منزل نہیں مل رہی، درجنوں راستے ہیں، بلکہ سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے آپ کو ایک راستہ بتایا تو کچھ تو امید ہوگی نا کہ شاید اس پہ چل کے منزل پہ پہنچ جاؤں۔ دوسرے نے آ کے آپ کے ذہن میں وسوسے ڈال دیے، اب سرے سے کوئی راستہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں۔ سر پھٹولے گا کہ نہیں پھٹولے گا انسان؟ کل مجھے کسی نے بتایا کہ ایک شخص نماز پڑھتا تھا، زکوٰۃ دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، فیس بک پہ جو ایتھیس قسم کے لوگ ہیں ان کے اللہ کے وجود کے بارے میں، اسلام کے بارے میں اعتراضات پڑھ کے سن کے اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اس نے اسلام سے بھی انکار کر دیا اور اللہ سے بھی انکار کر دیا، کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی لے آؤ، میرے بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ لیکن اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں، بے سکون ہو گیا۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ یہ جو علماء کہتے ہیں نا کہ اہل حق کو سنو، بعض لوگ ہمیں اس پہ اندھی تقلید کا تانا دیتے ہیں، اندھی تقلید کا تانا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ تو اپنے علاوہ کسی اور کو سنوانا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ جو ضرورت سے زیادہ لبرل ہے وہ کہتے ہیں سنو سب کو، کہتے ہیں نا سنو سب کو، پھر خود فیصلہ کرو کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ کل میں نے کسی ایسے شخص کا کلپ دیکھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ سب کو سنو، وہ ہے مسلمان جو یہ دعویٰ کر رہا تھا، ہر قسم کے علماء کو سنو، خود فیصلہ کرو۔ لیکن یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کی اپنی باتوں میں تضاد ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کے پاس اچھا، اس نے یہ بھی کہا جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں قسم کے علماء کو سنو باقیوں کو نہ سنو، تو یہ اصل میں مقلد ہیں، اندھے، یہ چاہتے ہیں اپنی دکانیں بنانا، یہ چاہتے ہیں کہ بس ان کی دکانیں چلتی رہیں، تو ذرا لبرل بنتے ہوئے کہتے ہیں سب کو سنو۔ تو وہ چونکہ مسلمان تھے تو میرا خیال ہوا کہ میں ان سے کہوں، ملاقات ہوئی تو کبھی کہوں گا کہ پھر قادیانیوں کو بھی سنو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سب کو سنو،
تو پھر قادیانی کو بھی تو سنو نا کہ وہ کیا کہتا ہے. یہاں جو لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں 99% وہ ہوں گے جنہوں نے قادیانیوں کی تقریریں نہیں سنی ہوں گی. پھر مزید آگے چل کے ایتھیس لوگوں کی بھی سنو کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ مذہب پھر عیسائیوں کی بھی سنو, ہندوؤں کی بھی سنو, سکھوں کی بھی سنو. تو پھر جب لبرل بننا ہے تو تمیز سے بنو نا, پورا تمیز سے لبرل بنو. یہ کیا بات ہے کہ مخصوص طبقے کے تو یعنی صرف ان لوگوں کی سنو اور یہ تو لبرل پن ہے, یعنی آپ براڈ مائنڈیڈ ہیں. اس سے آگے میں آپ بھی کیا ہو رہے ہیں کہ نہیں ان کی نہیں سنو, پھر سب کی سنو. اور جب سب کی سنو گے تو ہوگا کیا؟ اچھا انہوں نے دلیل میں یہ بھی دی آخر میں کہ دیکھو جب اپنے بچوں کے لیے اسکول کی سلیکشن کرتے ہو تو 100 دفعہ سوچتے ہو کہ کس اسکول میں بچے کو ایڈمیشن دلوانا ہے. تو جب اپنے بچے کے لیے تحقیق کر کے کسی ایک اسکول کا انتخاب کرتے ہو تو اپنے لیے بھی اسکالرز میں سب کی سن کے کسی ایک کا انتخاب کرو. یہ دعوے بظاہر بہت اچھے ہیں. ایک بات یاد رکھو, جس میں امت کی اصلاح کا جذبہ نہیں ہوتا نا, جذبہ اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جس میں جذبہ ہوتا ہے نا اس کے دلائل دینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. میرا خیال ہوا کہ میں انصاف سے کہوں کہ یہ جو آپ نے کہا کہ اپنے بچے کے لیے آپ درجنوں اسکولوں میں سے ایک کی سلیکشن کرتے ہو, تو یہ بھی تو اب بچے کو اپنی اندھی تقلید کروا رہے ہو. جس کی سلیکشن آپ کرتے ہو بچے کو اس میں ایڈمیشن, آپ کو چاہیے کہ بچے کو اختیار دو کہ بیٹا آپ درجنوں اسکولوں میں سے جو تمہاری سمجھ میں آئے اس میں ایڈمیشن لو. بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کیوں انتخاب کر رہے ہو؟ آپ کہو گے میں مربی ہوں, میں زیادہ تجربے کار ہوں, میں نے دنیا دیکھی ہے. تو یاد رکھو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ علم میں ہر ایک جیسا نہیں ہوتا. کچھ مربی ہوتے ہیں, امت کے خیر خواہ ہوتے ہیں, علم میں مضبوط ہوتے ہیں, علماء وقت کا ان پر اعتماد ہوتا ہے. ان سے پوچھو کہ کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا. جیسے آپ اپنے بچے کو یہ اختیار کبھی بھی نہیں دو گے کہ جس کو چاہے جا کے سنے. لوگ والدین کو میں چونکہ اصلاح کا جذبہ ہے نا اولاد کا, وہ نہیں چاہتے کہ بگڑے, وہ قادیانیوں کی سننے نہیں دیں گے کیونکہ ان کو اسلام پر اعتماد ہے. وہ کسی ایسے مسلک کی سننے نہیں دیں گے جو باطل ہو, کیونکہ ان کو اپنے مذہب پر بولو بھائی اطمینان ہے. انہیں زندگی گزار لی نا, ان کو اطمینان ہو گیا, ان کو 100% اطمینان ہے, وہ کبھی نہیں سننے دیں گے. وہ کسی جعلی حکیم کے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے. وہ یہ نہیں دیں گے بیٹا تمہیں اختیار ہے, جو بھی حکمت کی چورن چٹنی کھول کے دکان بیٹھا ہوا ہے تم خود جا کے علاج کراؤ, خود چوائس کرو. جانے سے منع کریں گے کہیں تجربے کی بھیٹ نہ چڑھ جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ بولیں گے بیٹا یہ ریلائبل ڈاکٹرز ہیں, MBBS ان کے سرٹیفکیٹ ہیں, ان کے علاوہ آپ کو کہیں اور جانے کی اجازت بولو نا یار نہیں ہے. بچہ 1000 دفعہ کہے کہ وہ جو قبلہ حکیم صاحب ہیں جن کے پاس اگرچہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے, نہ انہوں نے کسی سے سیکھا ہے, ان کا مطالعہ بہت وسیع ہے. جب بھی کسی چورن کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کتاب کا صفحہ نمبر اور کتاب کا حوالہ ان کو یاد ہوتا ہے. مان لو گے یہ؟ کیونکہ آپ میں اصلاح کا جذبہ ہے, آپ نہیں مانو گے. آپ بولو گے ایک تھپڑ لگاؤں گا اگر مجھ سے دوبارہ تو نے اس موضوع پر بات کی. یہ ڈاکٹر سارے فضول ہیں جو کلینک کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد ہے بچپن میں ایک صاحب آئے میرے پاس, تاجر تھے, مجھے کہنے لگے 50,000 روپے دے دیں, میرا یہ بزنس ہے, اس میں میں اس وقت طالب علم تھا, مجھے کاروبار کے خیالات آتے تھے کہ یار کچھ ابھی سے انویسٹمنٹ کریں گے تو پھر جب مولانا بنیں گے تو کچھ ارننگ شروع ہوگی, کیونکہ مولاناؤں کی کوئی جاب واب تو ہوتی نہیں ہے. ویسے ایک وسوسہ آیا شیطان کا, تو میں نے, شیطان کا تو نہیں کہہ سکتے اس کو, یہ تو ہر ایک کو خیال آتا ہے اور آنا بری چیز نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے اپنے ابا سے کہا, میں نے کہا ان کی فیکٹری ہے, دیکھیں جا کے, تاجر ہیں, درجنوں لوگوں کے پیسے لیے ہوئے ہیں اور یہ اتنے پہ اتنا پروفٹ دے رہے ہیں, تو آپ مجھے 50,000 روپے دے دیں ہدیہ, میں اپنی طرف سے لگا دوں گا تاکہ میرا ایک سیٹ اپ چلتا رہے. ابا نے کہا بیٹا تمہیں ان چیزوں کا بھی اندازہ نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, وہ داڑھی بھی ہے, پگڑی بھی ہے, فلانا بھی.
2-4 دفعہ جب میں نے سمجھایا تو ابا نے کہا کہ دوبارہ مجھ سے پیسے مانگے تو کیا آئے گا؟ تھپڑ آئے گا. اور اللہ کا بڑا فضل ہو گیا کہ والد صاحب نے دھمکی دے کے مجھے وہاں سے بولو بھائی روک لیا, ورنہ پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوتا اب تک, کیونکہ ہمیں اس وقت تجربہ نہیں تھا. تو وہ جو انہوں نے دھمکی دی کہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے, تمیز سے آ رہی ہے تو پھر میں دوسرے طریقے سے سمجھاؤں گا. اس لیے کہ باپ اولاد کا خیر خواہ ہوتا ہے, اسے پتہ ہے میرا تجربہ زیادہ ہے, میں اس کو دلائل سے قائل نہیں کر سکتا, کچھ چیزیں تجربے سے آتی ہیں. تو یاد رکھو علماء جو آپ کو منع کرتے ہیں اس لیے کہ آپ ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کے پاس علم نہیں ہے, علم کامل نہیں ہے, یہ حوالوں سے تجربوں ان لفاظی سے متاثر ہوگا, اور جب یہ متاثر ہوگا تو یہ تھوڑے دن تھے تو علماء کو گالیاں دے گا, اس کے بعد یہ جس کو فالو کر رہا ہے نا اس کو بھی فالو نہیں کرے گا. میں نے کسی ایک کو بھی نہیں دیکھا جس نے لوگوں کو علماء سے ہٹا کے اپنے راستے پہ چلایا ہو اور پھر اس کا بھی کوئی راستہ ہو جس کے پیچھے لوگ چل رہے ہوں, وہ پھر نہ ادھر کا رہتا ہے اور نہ ادھر کا, کہیں بے لگام اونٹ کی طرح ٹکرے مارتا ہے ساری زندگی. پھر وہ اس لیے علماء منع کرتے ہیں, اس کو اندھی تقلید نہیں کہتے, اس کو خیر خواہی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے. تو جو اصحاب علم ہیں, اور علم سے مراد معتبر علم ہے, کتابی علم, یہ جو کہتے ہیں نا میں کتابی علم اگر کافی ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن کی کتاب دے کے چلے جاتے کہ کتاب سے حوالے تلاش کر کے مسائل نکال لو. قرآن نے نبی کا وظیفہ کیا بتایا ہے؟ میں یہ اس لیے اتنی اہمیت سے بیان کر رہا ہوں کہ علماء سے آپ کا رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو خدا کی قسم تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ اندھی تقلید یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کسی عالم کے برحق ہونے کا ہی کا علم نہیں ہو, پھر بھی آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. دیکھو تحقیق کسے کہتے ہیں؟ ہم تحقیق کے خلاف نہیں ہے, لیکن تحقیق عامی آدمی کی تحقیق الگ ہوگی, عالم کی تحقیق الگ ہوگی. آپ نے جب علاج کرانا ہے تو ڈاکٹروں میں سے آپ دیکھو گے کہ کون سا ڈاکٹر آپ کے لیے بہتر ہے. غیر ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ گے ہی نہیں, چاہے کتنی اچھی ریسرچ پیش کر دے وہ. اب ڈاکٹروں میں سے آپ دیکھو گے زیادہ ماہر کون سا ہے, وقت کے کون سے ڈاکٹر ہیں جو سب اس کی تعریف کرتے ہیں. یار جیسے ہڈی کا ہسپتال ایو کلینک مشہور ہے نا یار, وہ تو ایو کلینک میں تو بھائی پوری ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی وہ جوڑ دی. جتنے ڈاکٹر ہیں آپ جاؤ گے بولے گے بھائی ایو کلینک کراچی میں مشہور ہے بھائی, وہ بڑی زبردست. سب یہ آپ کی تحقیق ہے یار, سب کہہ رہے ہیں تو یقیناً یہ اچھا ہوگا. عوام کی تحقیق اتنی ہوتی ہے. ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ وہ ریسرچ کرے گا اپنے علم کی بیس پر, جو اس نے علم حاصل کیا ہے کتابوں سے, اور جو بھی ڈاکٹروں کی کتابیں ہیں یہ اپنے سے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کرے گا, یہ اس کی تحقیق ہے. آپ کی تحقیق یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سا ڈاکٹر زیادہ ریلائبل ہے اور آپ کے لیے مخلص اور خیر خواہ. اپنی دکان یعنی آپ نے 2 چیزیں دیکھنی ہیں اس میں, نمبر 1 علم میں مضبوط ہو, نمبر 2 آپ کا خیر خواہ ہو. بعض دفعہ علم میں مضبوط ہوتا ہے مگر دکاندار ہوتا ہے, پیسے بنانے میں لگا ہوتا ہے, ایک دوا ایسی کھلائے گا جس کے سائڈ افیکٹ اتنے ہوں کہ پھر وہ اس کے آپ کو دوبارہ اس کی کلینک میں آنا پڑے. تو 2 چیزیں آپ دیکھتے ہو کہ یہ خیر خواہ ہے اور اپنے علم میں ماہر ہے. اور علم میں مہارت کا کیسے پتہ چلے گا؟ دوسرے ڈاکٹروں کی اس کے بارے میں بولو نا یار کیا رائے. عجیب بات ہے کہ دنیا کے معاملے میں تو اس تحقیق کے سب قائل ہیں, دین کے معاملے میں تمام علماء ایک طرف اور جو ایک پورا ایک طرف, جو ایک سارے علماء کو گالیاں دے رہا ہوگا اور سارے علماء اس کو گمراہ کہہ رہے ہوں گے, لوگ اس ایک کو محقق مانیں گے. ہے بھائی, لوگ کہیں گے اصل میں سب کی علماء کی چونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں اس لیے علماء اس کے خلاف ہیں. اللہ کے بندو, جن کے پاس علم ہے, جو مدرسوں میں یونیورسٹیوں میں 8-8 10-10 سال لگائے, جن پر بڑوں نے اعتماد کر کے ان کو بٹھایا مسندوں پر, وہ تو جاہل ہیں. صحیح ہے نا. اور ایک آدمی کیا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, جبکہ اس کا کوئی استاذ نہیں. اگر استاذ ہے تو استاذ کا استاذ نہیں ہے, وہ 4-5 سلسلوں سے آگے اپنا نسب بیان کر ہی نہیں سکتا. تو یہ تحقیق نہیں ہے, یہ تقلید ہے اندھی, یہ اندھی تقلید ہے. میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں بیان کیا تھا نا کہ وہ خواب تھا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, وہ جاگتی حالت نہیں تھی.
اور قرآن و حدیث سے ثابت کیا تھا کہ خواب میں کچھ بھی آ سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث سے دلائل دیے تھے اس پہ کہ خواب میں کسی کو کچھ بھی آ سکتا ہے. تو ایک مرید کو خواب آیا تھا تو اس کی تعبیر بتائی مولانا اشرف علی تھانوی نے, اور اس پہ میں نے قرآن و حدیث کے دلائل دیے. اس کے باوجود لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پیر و مرشد کو اس کی صفائی میں اندھی تقلید کر رہے ہو. حالانکہ اب اندھی تقلید کون کر رہا ہے؟ اب آپ کر رہے ہو ان کی مخالفت میں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اب آپ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو بلا وجہ غیر مسلم قرار دینے میں, گستاخ قرار دینے میں کیا کر رہے ہو؟ اپنے بڑوں کی اندھی تقلید کر رہے ہو آپ. تو جس کو اپنے برحق ہونے کا یقین ہوگا نا, وہ کبھی بھی آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا کہ آپ کسی ایسے شخص کے پاس جائیں جو کتابوں کا انبار لگا کے بیٹھا ہوا ہو. کتابوں کے انبار ہر ایک کے پاس ہوتے ہیں. اللہ نے اہل حق کی پہچان کو اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا کہ آدمی بہت زیادہ کنفیوز ہو جائے. میں اس اشکال کا جواب دے کے پھر اب بات آگے چلاتا ہوں. یہ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ پھر قادیانیوں کی کیوں نہیں سننے دیتے ہم؟ کیا خیال ہے بھائی پھر تو ایتھیسٹ کی بھی سنو, قادیانیوں کی بھی سنو, روافض کی بھی سنو, عیسائیوں کی بھی سنو. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو اتنا زیادہ مشکل نہیں بنایا کہ اسلام کی جو بیسک چیزیں ہیں ان میں اتنی زیادہ ریسرچ کی ضرورت پڑے. وہ اول نظر میں ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ یہ سننے کے لائق نہیں ہے. ختم نبوت 1400 سال سے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ رہا ہے اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اب اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو علماء آپ کو اس کے پاس تحقیق کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں دیں گے. امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے کہ جو کسی قادیانی کے پاس یعنی ختم نبوت کے منکر کے پاس گیا تحقیق کرنے کے لیے, وہ بھی کافر ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے اس مسئلے میں شک پیدا, بولو بھائی کیوں کیا؟ دیکھو آپ کو میں ایک بات بتاؤں, عدالتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی عدالت میں کیس کریں نا تو یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ والا جج اس کیس کو سننے کا مجاز ہے, یہ اہل ہے کہ اس کیس کی سماعت کرے گا. یہ نہیں ہوتا کہ جج کوئی بھی کیس آپ لے کے جائیں تو وہ سنیں. اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ محدود, کہ اس سے آگے جج کے اختیارات نہیں ہوتے کہ آپ ریسرچ کریں گے. بالکل اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل نے متعین کر دی ہیں, اس سے زیادہ آگے بڑھ کر تحقیق کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے بعد آپ نے جب مذہب پر ایمان لے آئے عقل کو استعمال کر کے, تو پھر مذہب نے باؤنڈری کھینچ دی ہے کہ اس باؤنڈری سے باہر نکل کے آپ کو تحقیق کی بھی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. وہ چیزیں جن پر امت مسلمہ جمع ہو چکی ہے ایک مرتبہ, چاہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہوئی ہو, اس میں کسی کے پاس ریسرچ کے لیے جانے کی آپ کو اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. یہ غیر مسلم تو کرے گا, مسلم کو اجازت نہیں ہے. اس کا مطلب آپ اسلام کو درست نہیں سمجھتے. تو آپ پہلے یہ کہو کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, اس کے بعد آپ جاؤ قادیانی کے پاس, پھر آپ 100 دفعہ کرو. جو نہیں مانتا قادیانی, یعنی جو اسلام کو نہیں مانتا, عیسائی, وہ جائے گا قادیانی کے پاس, ہندو جائے گا. جب ایک دفعہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اگر آپ قادیانی کے پاس تحقیق کے لیے جا رہے ہو کہ تم سچے ہو یا جھوٹے, اس کا مطلب آپ نے اجماع امت کا, کیونکہ پھر پورا اسلام مشکوک ہو جائے گا. کیسے مشکوک ہو جائے گا؟ اس لیے کہ آپ یہ مانیں گے پہلے کہ 1400 سال سے جو امت تھی وہ کیا تھی؟ بے وقوف. وہ کیا تھی؟ بے وقوف. اب اس کو جب بے وقوف مانو گے تو پھر یہ قرآن بھی کیا ہو جائے گا؟ بولو بھائی, مشکوک. کیونکہ یہ جو ہم قرآن کو قرآن مانتے ہیں نا, یہ اس لیے کہ سب اسی کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب غلط, بولو نا یار, ہم کہتے ہیں کہ سب غلط نہیں ہو سکتے. بھائی یہ چیز پہلے ماننی پڑے گی کہ سارے غلط نہیں ہو سکتے. اسلام کے حکام پھر اس کے بعد ہیں. اگر آپ نے یہ ذہن میں رکھ لیا کہ اتنے سارے لوگ غلطی پہ جمع ہو سکتے ہیں, تو سب سے پہلے یہ قرآن مشکوک ہوگا کہ پتہ نہیں یہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تو اللہ نے وعدہ کیا کہ اس میں تحریف ہو نہیں سکتی, تو جن آیتوں میں وعدہ کیا وہ آیتیں بھی تو انسانوں نے ہمیں دی ہیں نا. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے تحریف کر کے ڈال دی ہیں وہ آیتیں. کیا ہو گیا بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ امت کو من حیث الامہ معصوم ماننا پڑے گا کہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آپ اگلا اسٹیپ شروع ہوتا ہے, پھر حدیث کو حدیث بھی مانو گے, قرآن کو قرآن بھی مانو گے.
تو کوئی بھی ایسا شخص جو آپ کو ایسی دعوت دے رہا ہے جس سے آپ کو ساری دنیا کے علماء بے وقوف لگنے لگے, تو اس کی علامت ہے کہ یہ بے وقوف ہے, وہ سارے علماء بے وقوف نہیں ہیں. یہ الو بنا رہا ہے اور آپ بن رہے ہو. یہ جو آپ کو اس کے دلائل صحیح لگتے ہیں یہ اس لیے کہ آپ الو بن رہے ہو. الو بننا اسی کو تو کہتے ہیں کہ غلط چیز صحیح لگنے لگے آپ کو. اگر اس کے دلائل آپ کو غلط لگ رہے ہوتے پھر الو تھوڑی بنے ہوتے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر الو تھوڑی بنے ہوتے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے مجھے تو اس کے دلائل صحیح لگتے ہیں. میں نے کہا آپ کو الو بنا رہا ہے, آپ کے پاس علم نہیں ہے اس لیے صحیح لگ رہے ہیں. کہہ رہے نہیں یار مجھے تو صحیح لگ رہے. میں نے کہا الو بنا رہا ہے نا. کہہ رہے میں الو بن نہیں رہا. میں نے کہا اگر نہیں بن رہے ہوتے تو صحیح نہیں لگ رہے ہوتے. الو بننا کہتے اس کو ہے کہ گھما دیا اس نے آپ کو اور آپ گھوم گئے. تو یا تو آپ بالکل لبرل بن جاؤ, آپ بولو میں اسلام کو نہیں مانتا, پھر آپ سے بات کا انداز کچھ اور ہے. جو ایتھیس لوگ ہیں ہم ان سے قرآن, ابھی کسی نے مجھے کہا کہ ایتھیس آپ سے بات کرنا چاہتا ہے, وہ قرآن پہ اعتراض کرے گا. میں نے کہا قرآن بعد میں آئے گا, وہ تو اللہ کو نہیں مانتا نا. بات کہاں سے شروع ہوگی؟ اللہ سے شروع ہوگی کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ آپ قرآن ہر وہ بات نہیں کرے گا جو آپ کی عقل میں بھی آئے. اگر ہر بات انسانی عقل کے حساب سے فیصلہ ہو سکتا تو پھر ہمیں قرآن کی ضرورت تھی نہیں. بہت سی باتیں قرآن کی ایسی ہوں گی جو آپ کی مینٹل اپروچ سے اوپر ہوں گی, ان کو ہم عقل سے ثابت کر ہی نہیں سکتے, ممکن ہی نہیں ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ اسلام نے جو اتنے سارے حقوق دیے ہیں اور یہ سب, تو ایک نکاح طلاق کا ایک سسٹم دیا اسلام نے, تو اس میں تھوڑی سی یوں چینجنگ. ایک مولوی صاحب تھے وہ لبرل قسم کے, اس میں اگر وقت کے لحاظ سے یوں کر دیا جائے, تھوڑا سا یوں گھما دیا جائے اس کو. میں نے کہا پھر اقوام متحدہ سے جا کے پوچھ لو حکامات, کیونکہ وہ بھی وقت کے لحاظ سے کیا کرتے رہتے ہیں اس کو, اور وہ بھی انسانیت کو سامنے رکھ کے ہی قانون بناتے ہیں. اقوام متحدہ میں کوئی ایسا لا نہیں ہے کہ انسانوں کی بربادی کے لیے قانون بنایا جائے. پھر ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں ہے, پہلے سے اقوام متحدہ. دیکھو ابھی اسمبلی میں, ہماری اسمبلی میں بحث ہوئی نا کہ ایک پی ٹی آئی کی ایک خاتون نے, پی ٹی آئی کے جو نیچے کے لوگ ہیں نا وہ مجھے لگتا ہے کہ دین دنیا دونوں سے فارغ ہیں. عمران خان کی تقریر سنو تو لگتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بہت بڑے بزرگ خطاب کر رہے ہیں, اور جو وہ کیا نام ہے اس کا, فواد چودھری ہو گیا, اور ان کی جو اسمبلی میں ان کی ہوتی ہیں تو بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کو بندے ہی ٹھیک نہیں ملے, واللہ عالم. لیکن بہرحال حرکتیں اسمبلی میں کوئی عجیب عجیب سی ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس نے تقریر کی کہ 18 سال سے پہلے شادی پر کیا ہونی چاہیے, پابندی ہونی چاہیے. ایکچولی اس میں یہ ایکچولی ٹینشن اور بوجھ لڑکی پہ حد سے زیادہ ڈالنا. ایک مولوی صاحب تھے, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے کہا کہ اسلام, پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, اسلام میں 18 سال سے پہلے شادی کیا ہے, الاؤڈ ہے. بہت معقول بات کی انہوں نے. اب ہونا یہ چاہیے کہ اب دلائل کا عنصر کیا ہو گیا, ختم. کیونکہ اگر آپ نے اب بھی عقلی دلائل دینے ہیں تو پھر پاکستان سے اسلام ختم کرو. آپ بولو اقوام متحدہ کے قوانین کہاں لاگو ہوں گے, پھر نکاح کو ختم کر دو. اقوام متحدہ میں زنا کی بھی اجازت ہے, گے سیکس کی بھی اجازت ہے, گے میرج کی بھی اجازت ہے, وہ سب اجازت ہے اقوام متحدہ. وہ عقل سے سوچ کے انہوں نے بنائے ہیں. تو ہم وہاں عقل استعمال کر ہی نہیں سکتے جہاں ہمیں مذہب نے ہمیں رہنمائی کی ہے, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کی عقل ہم سے زیادہ. ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا پیغمبر مان لیا. جب مان لیا تو ان کی کوئی بات ہمارے سامنے آ گئی تو پتھر پہ لکیر بن گئی. اب ہم کہیں گے کہ بھئی اسمبلی میں 100% لوگ بھی اس پہ متفق ہوں کہ کم عمری کی شادی سے نقصان ہو رہا ہے, پھر بھی اسمبلی میں یہ قانون اس لیے پاس نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا قانون پہلے سے موجود ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے. 13 سال کی بچی کو نکاح پر پابندی لگانا یہ اس کو ناجائز دوستیوں کی اجازت دینے کے مترادف ہے کہ آپ اس کے لیے حرام کاری کا دروازہ کھول رہے ہیں. 18 سال تک لڑکی, یہ جو 5-6 سال کا عرصہ ہے اس میں سیکچول ڈیزائرز پیدا ہو گئی تو اس کا کیا حل آپ کے پاس ہے؟ وہ تو پیدا ہوتی ہیں, جب بھوک لگے گی روٹی کی خواہش تو پیدا ہوگی. یا تو اس کو کوئی ایسا قانون بنائے کہ وہ بالغ ہی 18 سال میں ہوا کرے. قدرت اس کو بالغ کر رہی ہے 13 سال میں, آپ کے خیال میں وہ غلط کر رہی ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ صحیح کر رہے ہیں. یعنی اللہ سے لڑ رہے ہو, تم تو فطرت سے لڑ رہے ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ 13 سال کی بچی کی شادی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ بھئی کس سسرال میں جا رہی ہے, وہ ظلم تو نہیں کریں گے, بیڑا تو نہیں غرق کر دیں گے, چھوٹی سی بچی پر اتنا بوجھ 18 روٹیاں تو نہیں پکوائیں گے اس سے. تو ایسا بوجھ اگر کوئی کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے وہ تو پھر 18 میں بھی بولو بھائی نہیں کرنی چاہیے, پھر 35 میں بھی نہیں کرو. جہاں ظلم کا خطرہ ہو وہاں تو کرو ہی نہیں, بٹھائے رکھو گھر میں اس کو, میں کہتا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے.
تو جہاں ظلم نہیں ہوگا تو اور پھر ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا, اس میں شریعت نے گورنمنٹ کو انوالو ہونے کی اجازت نہیں دی, اس میں لڑکی کے باپ کو, کیوں, وہ نیچرل گارجن ہے. اللہ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم کے دل میں عوام کا وہ جذبہ نہیں ہو سکتا, عوام کی خیر خواہی کا, جو باپ کے دل میں اپنی بیٹی کا جذبہ ہوتا ہے. یہ نیچرل گارجن ہے, یہ سلیکٹڈ نہیں ہے جمہوریت کہ ہم نے جناب ووٹ دے کے اس کو اپنا خیر خواہ مان لیا. اس میں 10 قسم کے گڑبڑیں ہوتی ہیں. اس لیے اسلام نے گورنمنٹ کے اختیارات بھی محدود کیے ہیں کہ تمہیں زیادہ فری ہونے کی ضرورت. اللہ نے حکومت کو بڑے اختیارات دیے, مگر وہ بتایا کہ باپ اور بیٹی کے معاملات میں تمہیں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. نیچرل گارجن کون ہے؟ باپ ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں بہت سے باپ ظلم بھی کرتے ہیں, تو یاد رکھو جتنا باپ کا اپنی بیٹی کے حق میں ظلم کرنے کا امکان ہے نا, ہوتے ہیں ظلم, میں مانتا ہوں, اس سے زیادہ امکان یہ کہ گورنمنٹ غلط قانون بنا کے ظلم کر دے, یہ امکان زیادہ ہے. کیونکہ حکومت عوام کی اتنی خیر خواہ بہرحال نہیں ہوتی, حکومت کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں, بیرونی دباؤ بھی ہوتا ہے. کچھ بھروسہ نہیں ہے جو 18 سال کی قید کا جو ایک اسمبلی میں ایک آواز اٹھائی ہے, یہ بیرونی ایجنڈے کا ایک حصہ ہو, گن پوائنٹ پہ کروایا جا رہا ہو, جبکہ باپ اپنی بیٹی کے لیے گن پوائنٹ پہ کام نہیں کرے گا. تو اس میں امکان تو ہوتا ہے کہ کوئی ظالم بھی ہو, یہ تو امکان دنیا میں ہر جگہ ہوتا ہے. اس کا بھی امکان ہوتا ہے کہ لڑکی خود غلط فیصلہ کر لے, تو یہ امکان 18 سال میں بھی ہوتا ہے کہ 18 سال میں غلط فیصلہ ہو جائے اور غلط جگہ شادی ہو جائے. تو محض چند فیصد لوگوں کے امکانات کی وجہ سے قانون کبھی بھی چینج نہیں ہوتا. ہر قانون کا غلط استعمال ہو سکتا ہے, لیکن اس سے قانون, اللہ نے قانون یہی بنایا ہے کہ بیٹی کا ولی کیا ہے؟ باپ ہے. وہ اگر سمجھتا ہے 13 سال میں شادی بہتر ہے تو کر دے, لیکن بعض دفعہ اس کا باپ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس ناجائز کو روک تھام کے لیے کچھ بھی ہوگا. بھئی اگر کوئی باپ بیٹی کی مرضی کے بغیر شادی کرے, اس کو جیل میں بھیج دو, ٹھیک ہے نا, زبردستی کرتا ہے اس کو جیل میں, یہ قانون بالکل شریعت کے مطابق ہوگا. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کھلے عام ہر شخص کو ہر ایک کی سننے کی اجازت دی جا رہی ہے, اگر آپ مذہب سے باغی ہیں تو پھر آپ جس کو چاہیں سنیں. ہم تو آپ کو کہیں گے کہ پھر سنو, عیسائیوں کو بھی سنو, ہندوؤں کو بھی سنو, اور ان لوگوں کو بھی سنو جو اللہ کے منکر ہیں, لیکن ان کو بھی سنو جو اللہ کو مانتے, پھر خود فیصلہ کرو. لیکن اگر ایک تحقیق کے بعد آپ آ گئے اس طرف کہ میں اسلام کو درست مانتا ہوں, تو پھر اسلام نے جو آپ کی باؤنڈری کھینچی ہے نا, اس سے آگے آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی. وہ باؤنڈری کیا ہے؟ اسلام کہتا ہے جو بھی اجماع کے خلاف جا رہا ہے, امت کے متفقہ فیصلوں کے خلاف جا رہا ہے, اس کے پاس آپ کو جانے کی اجازت ہے ہی نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ایک آدمی کے بیان سن کے آپ کو اس کے علاوہ سارے مکھنچو لگنے لگے ہیں, تو چاہے وہ کیسی ہی تحقیق پیش کر رہا ہو, آپ کو اس کی تقریریں سننے کی اجازت, بولو بھائی, نہیں ہے. چاہے وہ مولانا طارق مل صاحب کے جا کے ہاتھ ہی چومنا شروع کر دے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو, رفع الیدین کا مسئلہ یا ترک رفع الیدین کا مسئلہ, یہ مسئلہ بیان کرنے کا وہ اہل ہے جو عالم ہو. علماء کی جو اختلاف رائے ہوگا نا, وہ شریعت میں معتبر ہوگا. ہر آدمی کو اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے. علماء نے مسئلہ بیان کیا کہ ایک جعلی حکیم کسی کا علاج کر کے اس کو ٹھیک بھی کر دے تو بھی ثواب نہیں ملے گا, اور ایک صحیح مستند حکیم علاج کرے اور قضاء الہی سے بندہ مر گیا تو بھی اس کو علاج کا ثواب ملے گا. اس لیے کہ جعلی جو ہے علاج کا اہل نہیں ہے, اتفاق سے اس نے صحیح دوا دے دی, اور جو صحیح ہے, مستند ہے, وہ علاج کا اہل ہے, اس کے بس میں جو تھا اس نے کیا, پھر بھی غلطی ہو گئی. اسی وجہ سے حدیث کے الفاظ ہیں, اذا اجتہد المجتہد, مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے, ہر انجینئر پروفیسر کے بارے میں نہیں ہے, مجتہد جب اجتہاد کرتا ہے, فَإِنْ أَصَابَ, درست نتیجے تک پہنچے گا, فَلَهُ أَجْران, 2 اجر ملیں گے, وَإِنْ أَخْطَأَ, غلطی کرے گا, فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ, تو بھی 1 اجر ملے گا اس کو. یہ مجتہد کے بارے میں ہے, انجینئروں اور پروفیسروں کے بارے میں کیوں؟ اس لیے کہ ان کو وہ ان کو کام ہے, وہ جس فیلڈ میں انجینئر ہیں, وہ الیکٹریشین ہے, تو جاؤ لوگوں کے پنکھے ٹھیک کرو بھائی جا کے. تم میکینک ہو تو ٹائر نکالو, انجن صحیح کرو لوگوں کے جا کے. ایک چیز کے آپ اہل نہیں ہیں, اور آپ آگے ممبر پہ بیٹھ کے کبھی رفع الیدین کی تحقیق, کبھی جناب عقیدہ یہ والا ہونا چاہیے, کبھی مہند المفند پہ اعتراض. اس لیے میں کہتا ہوں کوئی اہل حدیث کا باقاعدہ عالم ہو نا, جس کو علماء اہل حدیث مانتے ہوں, اس کے جواب دینے کے تو ہم مکلف ہیں, اور میں دیتا بھی رہتا ہوں. انجینئر اور پروفیسروں کے ہم مکلف, بولو بھائی, نہیں ہے. پھر بھی میں دے اس لیے دیتا ہوں کہ لوگ خون پینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ان لوگوں کی منافقت. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
یہ ہے لوگوں کی منافقت. تو کس قدر غلیظ الفاظ استعمال کیے مورث الولی تھانوی کے بارے میں, اتنے بڑے بر صغیر کے بزرگ, اتنے بڑے. یہ جو آج مسجدیں بھری ہوئی ہیں اتنی, آپ جا کے اپنے باپ سے پوچھو, دادا سے پوچھو, آپ کو اسلام کس نے پہنچایا, سب کے تانے بانے کہیں نہ کہیں جا کے علماء دیوبند سے ملیں گے. 99% لوگوں کے بہارے ہیں اس وقت, سب کو کافر قرار دے دیا, سب کو بڑے بڑے مشائخ, چاہے علماء دیوبند نہ بھی ہو, جو ماضی میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ نے اتنا, ان سے چند چیزوں میں اختلاف ہو تو علماء کا ہوتا ہے, اتنا بڑا اللہ نے تاتاریوں کے خلاف کام لیا علماء ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کو بابا پتہ نہیں ایک وہ کیا کیا ایک بدتمیزی والے بازاری الفاظ ان کے لیے استعمال کرنا, یہ ہے آج کے کیا محقق. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو کیا کہہ رہے ہیں لوگ محقق, اور مجھ سے کہہ رہے ہیں ان کے جواب دو. میں کیوں جواب دوں بھائی ان لوگوں کا بیٹھ کے, یہ اہل ہی نہیں ہے ایک چیز کا ایک آدمی. تو آپ کو سب سے اسلام نے باؤنڈری کھینچی ہے, اس باؤنڈری سے باہر آپ کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے قادیانی کے پاس آپ تحقیق کے لیے نہیں جا سکتے, آپ بولو بھائی یہ صدیوں سے ایک انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ نبی آخری نبی ہے, اس میں دوسری رائے ہم سنیں گے نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے سننے میں حرج کیا, بھائی سن لو قادیانیوں سے جا کے, ہو سکتا ہے کچھ ہو. بات اصل میں یہ ہے کہ جب انسان حق کے خلاف کچھ سنتا ہے تو ہر آدمی میں اتنی قوت یعنی مؤثر نہیں ہوتا, اتنی تاثیر نہیں ہوتی کہ اپنا اثر دوسرے پہ ڈالے. بعض لوگوں میں قوت انفعالیہ بہت ہوتی. انفعال کہتے ہیں متاثر ہونا. دلائل سے تو آپ کو سمجھ میں بات نہیں آئے گی, لیکن وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ وسوسے شروع ہو جائیں گے. مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھ کے روزانہ طلاق کے مسائل اگر بیان کروں نا کہ یوں بولو تو ہو جاتی ہے, یوں بولو تو نہیں ہوتی, آپ کو خود بخود وسوسے آنا شروع ہو جائیں گے, یار میری ہو تو نہیں گئی کہیں. حالانکہ میں روزانہ یہ بتا رہا ہوں گا اس طرح نہیں ہوتی, اس طرح نہیں ہوتی, اس طرح نہیں ہوتی, اس طرح, پھر بھی آپ کو وسوسے آئیں گے, یار میں نے یہ لفظ بولا, اس کا یہ, جیسے ہو جاتے ہیں بہت سے وہمی بن جاتے ہیں. وسوسہ ایک ایسی چیز ہے جو دلیل کا محتاج نہیں ہوتا, دلیل کا محتاج. آپ مناظرہ جیت بھی جاؤ گے نا اس سے دلائل میں, الحمدللہ ہم قادیانی سے مناظرہ جیت سکتے ہیں, ہمارے پاس اتنے دلائل ہیں. لیکن عوام جو دونوں طرف کے دلائل سنے گی, جب ادھر سے بھی سنے گی تو مطمئن بے شک نہ ہو, لیکن شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع مل جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے, دیکھو آپ کے 2 بیٹے ہیں, آپ کا بیٹا ایک چرسی کے پاس جا کے بیٹھتا ہے اور وہ روزانہ چرس کے فضائل بیان کرتا ہے آپ کے بیٹے کے سامنے. آپ کو پتا ہے کہ چرس اچھی چیز نہیں ہے, آپ کے بیٹے کو بھی آپ نے ٹرین کر دیا بیٹا چرس اچھی چیز نہیں ہے, لیکن بیٹا روزانہ ایک جا کے بیٹھتا ہے اور وہ چرسی روزانہ فضائل بیان کرتا ہے. آپ بیٹے کو منع کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بیٹا کہتا ہے دیکھیں ابا سننے میں کیا حرج ہے, تقریر تو سننی تو سب کی, چرسیوں کی بھی سننی چاہیے, ہیروئنچی کی بھی سننی چاہیے. آپ بولو گے بیٹا مجھے ڈر ہے کہ تو کھسک نہ جائے, کیونکہ جب جو روزانہ چرس کے یا ہیروئن کے حق میں بیان سنے گا, اگرچہ دلائل میں تیرا پلہ بھاری ہے, میں دلائل سے جواب دے دوں گا, لیکن جب کسی چیز کے حق میں روزانہ سنتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی ویلیو یعنی اس کی ویلیو بڑھنے لگتی ہے اور اس کی برائی کم ہو جاتی. دیکھو ہم نے جب کلمہ پڑھا نا لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ایک دفعہ کلمہ پڑھنا کافی تھا, مان لیا بھائی اللہ کے سوا کوئی عبادت. اب شریعت ہمیں حکام دیتی یہ کرو یہ نہیں کرو, لیکن نبی نے بتایا روزانہ 100 دفعہ صبح پڑھو, 100 دفعہ بولو بھائی شام کو پڑھو. کیوں بھائی روزانہ کیوں پڑھیں؟ اب جب یقین ہمارا چینج ہو گیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو کہا 100 دفعہ روزانہ پڑھو, کیونکہ پڑھتے رہو گے نا پڑھتے رہو گے, اس لفظ سے محبت پیدا ہو جائے گی, انسیت پیدا ہو جائے گی, توحید کے خلاف پھر سننا گوارا نہیں کرو گے. اور صوفیہ تو اور زیادہ آگے لگے جاتے ہیں, کہتے ہیں صرف لا الہ الا نہیں پڑھو, ضرب مارو. صوفیہ کرام جو ہے نا وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, ضرب مارو. وہ ایک ٹریننگ کے لیے, سنت سے ثابت نہیں ہے, صرف دل میں اتارنے کے لیے. وہ اس لیے کہ جب الا اللہ ضرب لگے گی نا دل میں, صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ صرف اللہ, روزانہ اٹھ کے مارو گے تو ایسا دماغ بنے گا بھائی بس میں اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کی مانوں گا. جاؤ نہ اللہ کے مقابلے میں نہ بیوی نہ بچے نہ نفس نہ پیسہ نہ دولت. یہ ٹریننگ کروائی جاتی ہے, یہ اس لیے تو کروائی جاتی ہے. اب دلائل سے تھوڑی کہہ رہا لا الہ الا اللہ, دلیل تو ایک دفعہ سوچ لی تھی اس نے, کائنات میں غور کیا, ایک غیر مسلم نے اسلام لے آیا, دلیل سے بات حل ہو گئی. بار بار ریپیٹ کروایا جا رہا ہے, لیکن اب اس کے سامنے کوئی بیٹھ کے بار بار بولے نہیں اللہ ایک نہیں ہے بہت سارے ہیں,
آپ کہو سنی تو سب کی چاہیے, آپ کہو سنی تو بھائی اللہ ایک سے زیادہ بھی ہیں تو سنی تو سب کی چاہیے. تو جیسے لا الہ الا اللہ کا بار بار تکرار کرنے سے توحید راسخ ہوتی ہے, ایسے اس کے خلاف سننے سے توحید کمزور پڑ جاتی ہے. تو ہر چیز دلیل سے حل نہیں ہوتی. سننے کا انسان پر ایک لاشعوری طور پر, یہ جو تبلیغ میں نکال کے بار بار کہا جاتا ہے اللہ سے ہوتا ہے غیر اللہ سے نہیں ہوتا, اللہ سے ایک دفعہ کہہ دینا کافی ہے. اور 3 دن جاؤ گے نا تبلیغ میں, جو کام 3 دن ہوگا 40 دن بھی وہی ہوگا, 4 مہینے بھی وہی ہوگا. لوگ کہتے ہیں یار کچھ بھی نہیں سیکھا ہم نے. مجھے کئی لوگ کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر آئے ویسے کے ویسے ہی ہیں. میں کہتا ہوں یہ تم نے 4 مہینے مسلسل بولا ہے نا اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ سے ہوتا ہے, یہ کیا اپنے اندر چینجنگ محسوس نہیں کر رہے؟ کہہ رہے محسوس تو ہو رہی ہے. صحیح ہے نا. اب کچھ بھی کام ہو تو زیادہ پریشانی نہیں ہوتی بھائی, اختیارات کس کے پاس ہیں. تو یہی تو ہے. تو جب آپ اہل باطل کو سنیں گے 1 دفعہ 2 دفعہ, ابن تیمیہ ایسا تھا, اشرف علی تھانوی گستاخ تھا, فلانا یوں تھا, فلانے کا تو یہ کتاب صفحہ نمبر, فلانے نے تو یہ تھا, بابا تھا, فلانا کیا بولوں میں مسجد میں بیٹھ گئے ٹھیک ہے نا, فلانے کو تو رفع الیدین سے ذاتی چڑ ہے, فلانا تو بخاری کا منکر ہے, میں ہوں بخاری, میں ہوں مسلم. ممکن ہے آپ کو دلائل لگے زبردست ہے, وہ آپ کو اس لیے کہ آپ عالم نہیں ہو. اول تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ جو حدیث بخاری مسلم میں ہوگی وہی ہوگی؟ یہ تو دنیا میں کسی بھی فقیہ کا اصول ہے ہی نہیں. ترمذی کی حدیث کو بعض دفعہ بخاری پہ ترجیح دی جاتی ہے, ابو داؤد کے اصول الگ ہیں. سب سے پہلا اصول یہ کہ جو حدیث کتاب اللہ کے مخالف ہے, چاہے وہ بخاری مسلم ہی کی کیوں نہ ہو. احناف کا اصول ہے, امام حنیفہ کا اپنا اصول ہے کہ وہ کہتے ہیں کتاب اللہ متواتر ہے, کو خبر واحد اگر اس کے خلاف جائے گی تو ابو داؤد میں بھی ہوگی تو اس کو لے لیں گے. یہ اصول بھی تو آپ نے فٹ کر دیا کہ بخاری مسلم سب سے پہلے, صحت میں بخاری مسلم سب سے پہلے ہے, قابل عمل ہونے میں جو بھی صحیح حدیث ہے وہ سب کیا ہیں, وہ سب قابل عمل ہیں. تو ہر محدث کے اپنے اصول ہیں, ہر فقیہ کے اپنے اصول ہیں. امام مالک کا تو بالکل اصول ہی ڈیفرنٹ ہے, وہ تو صحیح حدیث اپنی کتاب میں لکھواتے ہیں اور عمل اس کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں. ان پہ کیوں نہیں کلپ بناتے بھائی تم؟ ہے بھائی ان پہ کیوں؟ دیکھو حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, اذا وہ کیا حدیث ہے, المتباہعان بالخیار ما لم یتفرقا, صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی, اور موطا امام مالک میں بھی ہے. امام مالک کی کتاب ہے موطا امام مالک. امام مالک کہہ رہے ہیں کہ 2 خرید و فروخت کرنے والے, حدیث میں آتا ہے, عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب تک وہ آپس میں ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جائیں ان کو اختیار حاصل ہے. اس حدیث کی بیس پر امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک چیز بیچی, میں نے کہا بھئی یہ میں نے بیچی, آپ نے کہا میں نے خریدی اور میں نے ہینڈ اوور کر دیا آپ کے اور میں نے پیسے لے لیے, تو کہتے ہیں جب تک مجلس برخاست نہیں ہوتی ہم دونوں کو بے فسخ کرنے کا, بولو نا بھائی, اختیار ہے. بھئی یہ کتاب پکڑو, پیسے مجھے واپس کرو. احناف کہتے ہیں کہ نہیں, اختیار حاصل نہیں ہے, جب بے ہو گئی تو ڈن, اب کسی کو بھی فسخ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے. ممکن ہے آپ کیچڑ اچھالو یا اندھے مقلد فلانا مقلد, لیکن سوال پیدا ہوتا ہے موطا امام مالک, جس امام مالک نے لکھی انہوں نے تو یہ حدیث لکھی ہے مگر پھر بھی اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اختیار حاصل, بولو نا بھائی, نہیں ہوگا. تو اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جس میں امام مالک نے اپنی لکھی ہوئی حدیث کی مخالفت کی ہے. آپ ان کے خلاف کبھی بھی کلپ بازی نہیں, کیونکہ آپ کو بخاری کی درجنوں حدیثوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تو یہ کام اب آپ نہیں کرو گے, آپ کی نسل میں جو پیدا ہونے والا آپ کے روحانی اولاد ہے نا, وہ 2 قدم آگے جا کے امام مالک کے خلاف بھی کلپ بنائے گی. ابھی تو صرف امام ابو حنیفہ آپ کو ملے ہوئے ہیں یا حنفی ملے ہوئے ہیں, کیونکہ بر صغیر میں حنفیوں کا زور ہے. لیکن کل آپ کی اور بخاری کے راویوں پر آپ ہاتھ نہیں ڈالتے کہ بخاری سے بھی ہاتھ دھونے پڑ گئے تو میرے پاس کلپ بازی کے لیے کتابیں ہی نہیں بچیں گی. پھر نہیں آ رہی میرے خیال بات, یعنی پھر میں رکھوں گا کیا. لیکن اگلا جو نسل آئے گی نا آپ کی, انجینئر اور پروفیسروں کی جو اس قسم کے ہیں, ان کی جو اگلی نسل آئے گی وہ کہے گی امام مالک کی موطا قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کا راوی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ فاسق ہے. متفقن علیہ صحیح حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے مگر اس کو فتویٰ اس پر
بولو بھائی نہیں دے رہا, تو آپ برگلا دو گے لوگوں کو امت سے. لیکن اگر آپ نے علم پڑھا ہوتا نا کسی مدرسے میں, آپ انجینئرنگ میں آپ نے عمر ضائع نہ کی ہوتی, تو آپ کہتے کہ حدیث کو فالو کرنے کے اصول فقہا کے مختلف ہیں. امام مالک اور امام ابو حنیفہ اس معاملے میں سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سب سے پہلی آیت ہے سورہ مائدہ کی, اے ایمان والو اپنے ایگریمنٹ کو, بولو بھائی, پورا کرو. کہتے ہیں بیع و شراء بھی ایگریمنٹ, ایگریمنٹ کہتے ہیں دو طرفہ. میں نے جب اپنی چیز آپ کو بیچی اور آپ نے خریدی تو یہ دونوں کی طرف سے کیا ہو گیا, ایگریمنٹ. وہ کہہ رہے ہیں مجلس برخاست ہونے یا نہ ہونے سے اس ایگریمنٹ کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہے, قرآن آپ کو پورا کرنے کا حکم دے رہا ہے. لہذا انہوں نے قرآن کو لیا اور حدیث کو رد نہیں کیا, حدیث کا ایسا معنی بیان کر دیا کہ جس سے قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ختم. وہ کیا ہے, المتبایعان بالخیار. وہ کہتے ہیں خیار سے مراد خیار قبول ہے, خیار رد نہیں ہے, کہ دو خرید و فروخت کرنے والے جنہوں نے کی تو نہیں ہے مگر کر رہے ہیں ابھی, کیونکہ جو چیز ہونے والی ہوتی ہے نا اس پہ بھی اس کا اطلاق کر دیا جاتا ہے. ان میں سے ہر ایک کو اختیار ہوگا قبول کرنے کا یا مسترد کرنے کا, جب تک کہ وہ آپس میں جدا نہیں ہو جاتے. مثلا میں نے آپ کو کہا کہ یہ چیز میں نے آپ کو بیچی, تو آپ اسی مجلس کے اندر تو قبول بھی کر سکتے اور رد بھی. مجلس برخاست ہو گئی تو اب نہ قبول کا اختیار اور نہ, جب قبول نہیں ہے تو رد کا ہو ہی نہیں سکتا, وہ دوبارہ سے ایجاب و قبول کرنا پڑے گا. یہ بھی تعویل کی اور بھی کی ہے, مگر وہ تعویل کیوں کی جا رہی ہیں, تاکہ قرآن کی آیت, بولو بھائی. اور اس زمانے میں فتویٰ امام مالک اور امام ابو حنیفہ ہی کے قول پر ہے خرید و فروخت کے معاملات میں, کیونکہ اگر اس پہ فتویٰ نہ دیا جائے تو خرید و فروخت کے ایگریمنٹ پھر چل ہی نہیں سکتے. اسٹاک ایکسچینج میں جو شیئرز کا کاروبار ہوتا ہے اس میں اگر مجلس بدلنے کے بعد رد کا اختیار دے دیا جائے تو اسٹاک مارکیٹوں کا پورا کاروبار کیا ہو جائے گا, ٹھپ ہو جائے گا, پورا بزنس ٹھپ ہو جائے گا. تو ان کو نہ اصول فقہ پتہ ہیں, رفع الیدین میں چند حدیثیں ہیں ٹھیک ہے, لیکن امام حنیفہ کا حدیث لینے کا انداز وہ الگ ہے. جیسے امام مالک کا انداز ہے کہ بھئی میں اہل مدینہ کے عمل کو دیکھوں گا. یہ جو تراویح پر کہا جاتا ہے امام 8 رکعت تراویح, عجیب بات ہے, امام مالک کی حدیثوں سے آپ استدلال کر رہے ہو کہ 8 رکعت تراویح, لیکن امام مالک خود کس کے قائل ہیں, 20 سے زیادہ کے. وہ خود اس حدیث کو نہیں لے رہے جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ حدیث تراویح کے بارے میں نہیں ہے, یہ تہجد کے بارے میں, اور جو تراویح کے بارے میں وہ روایت ضعیف ہے. یہ تو میرا بھی ٹاپک نہیں ہے, میں اس پہ انشاءاللہ اس رمضان سے پہلے پوری ویڈیو ریکارڈنگ کرواؤں گا. تو میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے آپ کے گرد باؤنڈری کھینچ دی ہے, اس سے آگے آپ کو تحقیق کے لیے جانے کی اجازت نہیں ہے. ہاں میں مسلکی اختلاف سے نہیں وہ کہہ رہا آپ کے کہ اپنے ہی مسلک کے لوگوں کو سنو. آپ جو فقہا, جو اسلام کے بنیادی حقوق یعنی جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں نا, ان کے اندر اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو وہ پھر وہ گمراہی والا اختلاف نہیں. رفع الیدین یا ترک رفع الیدین کا اختلاف یہ اسلام کے اندر کا اختلاف ہے. اس میں وہ گمراہ نہیں ہے جو رفع الیدین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, وہ گمراہ ہے جو دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے, اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور دوسرے کو بیوقوف سمجھ رہا ہے. تو اس کے پاس وہ کیا ہے, وہ کس پہ آ رہا ہے, وہ غلو کر رہا ہے. کیونکہ یہ صحابہ کرام سے چلا آ رہا ہے تواتر کے ساتھ, ترک رفع الیدین بھی اور رفع الیدین بھی. تو جب صحابہ میں اتنے بڑے مسئلے میں اختلاف ہو گیا, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں صحابہ سے ثابت نہیں ہے, میں بھی پھر دلائل دوں گا تو موضوع چینج ہو جائے گا. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ میرے بھائی, آپ کو جو ایک اللہ نے باؤنڈری کھینچی ہے اس باؤنڈری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب نہیں دی ہے, آپ نے قرآن کے الفاظ دیکھو, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, نبی صحابہ کو کتاب سکھائیں گے. تو صحابہ جو عربی جانتے تھے, قرآن کے حافظ تھے, انہوں نے قرآن سیکھا, سینہ بسینہ سیکھا ہے, صرف پڑھ کے نہیں سیکھا. تو اب مجھے بتاؤ, صحابہ جن کی لغت میں قرآن نازل ہوا, جن کی لغت میں, وہ نبی سے سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے, تو کیا تابعین خود سے سیکھ سکتے تھے قرآن پڑھ کے؟ بولو نا بھائی, کیا تابعین نہیں سیکھ سکتے تو کیا تبع تابعین سیکھ سکتے تھے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جیسے قرآن تواتر سے ہاتھوں میں چلا آیا ہے, تو تعلیم قرآن اور قرآن سمجھنے میں حدیث بھی داخل ہے. جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو حدیث کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا. تو قرآن اور سنت ان کی تعلیم سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے.
کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے میں مجھے آتے ہیں, تو وہ پیش کرے گا کہ کس نے اس کو مسند پہ بٹھایا ہے, کون ہے اس کا استاذ جو گواہی دیتا ہے کہ میں نے اس کو پڑھا لکھا کے عالم بنا دیا ہے, مفتی بنا دیا. اب یہ بھی محقق ہے, یہ بھی لوگوں کو کیا بتائے گا, مسائل. تو آپ اپنے کسی روحانی باپ کا نام پیش کریں, اور اس روحانی باپ کے لیے پھر آپ کو سند پیش کرنی پڑے گی اس ابا کو کس نے بیٹا بنایا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. پھر اس جس دادا کا حوالہ, پھر اس کا روحانی ابا, پھر اس کا روحانی ابا. یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نہیں پیش کر سکتا, اس کو فروعی مسائل یا علمی باتیں یوٹیوب پہ آ کے کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے, اور نہ علماء اس کے مکلف ہیں کہ اس کی فضولیات کا بیٹھ کے جواب دے کر اس کو اتنی عزت دے کہ آئیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں یا آپ کی ان بات کا جواب. وہ اہل ہی نہیں ہے اس کا. اگر کوئی سند نہیں پیش کر سکتا اپنی, اور جتنی سندیں پیش کی جاتی ہیں اس میں سارے ہم لوگ آ رہے ہوتے ہیں آگے جا کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ سب کون آ رہے ہوتے ہیں؟ ہمارے باپ دادے آ رہے ہوتے ہیں سارے آگے, جن کو آپ گمراہ کہہ رہے ہو. تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے آج کل, یہ چل رہا ہے. اللہ کرے مولانا طارق جمیل صاحب سے کچھ سیکھنے کو مل جائے حضرت کو, اور کچھ اخلاق اچھے ہو جائیں, اور چھوڑ کے پنکھے لوگوں کے صحیح کرنا جو ان کا کام ہے وہ شروع کر دیں وہ. اور اگر عالم بننا ہی ہے تو کسی یونیورسٹی میں, مدرسے میں باقاعدہ ایڈمیشن لیں, پراپر پڑھیں, پھر آپ آئیں بیٹھیں. یہ کوئی ٹھیکیداری نہیں ہے کہ ہم ہی اس کے وہ بیٹھ کے ممبر پہ. آپ کو بھی ہے, جیسے ہمارے 2 ہاتھ ہیں 2 ٹانگیں آپ کی بھی ہیں, تو آپ تمیز سے کسی سے مولانا طارق جمیل صاحب سے ہی پڑھ لیں. پھر پڑھ کے آپ بے شک ان سے اختلاف بھی کریں. ہم بھی تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت سی چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں, وہ تو علماء کرتے ہی ہیں. حضرت جو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں تھے, وہ چچا تھے, میں اس چیز کو نہیں مانتا. آزر ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے, قرآن سے بالکل متواتر دلائل سے یہ بات ثابت ہے. تو یہ تو اختلاف چلتا ہے, لیکن کون اختلاف کرے گا؟ جو اختلاف کا اہل ہے. جو اہل نہیں ہے اس کو ایسے ہی ہے جیسے میں جا کے بولوں کہ جی وہ ایک کلینک میں جو ہڈی کا اسپیشلسٹ ہے اس نے کہا کہ اس کا جوائنٹ میں یہ اسٹیل کی راڈ ڈلے گی, میں کلپ بناؤں کہ میرا ان سے کیا ہے اختلاف ہے. وہ کہے گا تو کون ہے بھائی, تیرا ہم سے اختلاف ہے, تم کون ہوتے, تمہارا ہم سے اختلاف ہے. تو پھر آپ کہیں گے ہم بھی تو ٹانگ اڑاتے ہیں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں, تمبے کی چربی کھاؤ اور فلانا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کو 5 نمازوں کا مسئلہ بتا رہا ہو. اس کے لیے عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. تو سب جانتے ہیں ختم نبوت ہے, 5 کامن چیزیں ہیں نا. تو ایسے ہی جو نیچرل چیزیں ہیں, خوراک ہیں, جو اللہ نے تمہارے لیے دمبے میں اتنی بڑی گھی کا ڈبہ لگایا ہے, اس کے لیے ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈاکٹروں کی تحقیق جو بالکل قرآن و یعنی ایک نیچر کے خلاف جا رہی ہو نا, اس پہ میں نے وہ میرا کلپ میں سن رہا تھا چینگم چبانا, اس میں نے دیکھا کہ وہ میں نے بتایا چینگم کے, اس میں نے بڑی دلیل سے بات کی, اور وہ دلیل ڈاکٹروں ہی کی ہے. آپ کہیں گے خود جب دلیل سے بات کرو تو ٹھیک ہے ڈاکٹر بن جاؤ, اور حالانکہ میرے پاس بھی میڈیکل سائنس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو ڈاکٹروں سے ہی تو سنا ہے ہم نے کہ جب آپ چباتے ہیں تو تیزاب خارج ہونا کیا ہوتا ہے, شروع ہوتا ہے. نہیں یقین آئے تو چبا کے دیکھ لو, شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب اس پہ ایک ڈاکٹر نے تو میری تائید کی, انہوں نے کہا 100% درست ہے کہ چینگم کھانے سے پیٹ خراب ہوتا ہے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. ایک نے 10 فائدے چینگم کے بتا دیے نیچے, بولا یہ مولوی پھینک رہا ہے چینگم سے, یہ جو آپ کے مسوڑے ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے, ویٹ کم ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے فلاں. تو ایک بات یاد رکھو, میں آپ کو ایک جنرل اصول بیان کر رہا ہوں. قرآن و سنت کا جو علم ہے نا, وہ تو اللہ اس کے نبی کی باتیں حرف آخر ہیں, وہ تو اللہ کی طرف نسبت ہے, اس میں غلطی نہیں ہو. میڈیکل سائنس اگر کوئی ایسی بات کرے نا جو بالکل نیچر کے خلاف جا رہی ہو, تو کوئی بھروسہ نہیں ہے کل ان کی تحقیق بدل جائے. جگالی کرنا یہ انسانوں کا کام, بولو بھائی, بیٹھ کر رہا ہے بیٹھ کے, یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے. دانتوں کی ورزش کے لیے دیکھو, ہم لوگوں کو کہتے ہیں ٹانگوں کی ورزش کرو, کیوں؟ پہلے لوگ چلتے تھے, اب چلتے نہیں ہیں, تو چلو. پہلے دوڑتے بھی تھے, اب دوڑتے نہیں, ہم کہتے ہیں جاگنگ بھی کرو. کیا خیال ہے؟ پہلے تھوڑا کھاتے تھے, بلکہ ابھی میں اس طرف بعد میں آؤں گا, چند مثالیں اور دے دوں. پہلے جو ہے محنت مزدوری کے کام کرتے تھے, اب نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں ویٹ لفٹنگ بھی کرو, صحیح, جم بھی جاؤ. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پہلے کھاتے تھے اب کھانا چھوڑ دیا لہذا چینگم چباؤ دانتوں کی ورزش کے لیے. پہلے جتنا کھاتے تھے نا اتنی دانتوں کی ورزش نہیں ہوتی تھی, اب سارا دن کھاتے ہیں, تو دانتوں کی ایکسرسائز کے لیے چینگم چبانا پرلے درجے کی. اب تو دانتوں کو آرام دینے کی ضرورت ہے کہ تھوڑی دیر تو چپ کرے بیٹھا رہے. صبح پراٹھے تھوڑے تو نے چبائے ہیں, پھر دوپہر چبایا, پھر شام کو پیزا کھایا, یہ کھایا, وہ کھایا, پھر چینگم چبا رہا ہے.
اور رہا یہ مسئلہ کہ اس کے اتنے فائدے ہوں گے، فائدے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے، لیکن فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات؟ اور کیا وہ والے فائدے کسی اور طریقے سے تمیز سے حاصل نہیں ہو سکتے؟ ویٹ اگر چینگم کھانے سے کم ہو رہا ہے تو ویٹ کم کرنے کے اور تمیز والے طریقے بھی تو موجود ہیں. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو اختیار کرو، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے. جب آپ چباتے ہیں نا تو قدرت نے چونکہ چینگم انسان کے لیے پیدا کی نہیں ہے، انسان جب سے دنیا میں آیا تو قدرت نے جو اس کے اندر سسٹم لگایا ہے وہ سسٹم یہ ہے کہ اس کو پہلے خوشبو سے بھوک لگے گی، اس سے ایک ایسڈ خارج ہونا شروع ہوگا، وہ تیار ہو جائے گا ہضم کرنے کے لیے، پھر یہ نوالے کو منہ میں لے کے جائے گا. آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی سسٹم چل رہا ہے اب تک. پھر یہ گھمائے گا تو اب میدا تیار ہوگا، اب یہ چیز کیا کرے گا؟ نگلے گا. تو پھر وہ اسی حساب سے، اب آپ نے نگلی نہیں نکال دی، پھینک دی، تو میدا یہ چیزیں نہیں مانے گا، وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کا میدا اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، تو نتیجہ کوئی ایسی بیماری ہو رہی ہوگی جو ممکن ہے ڈاکٹر کی تحقیق میں نہیں آئی ہو. ہر میڈیکل سائنس نے کوئی اتنی ترقی نہیں کی ہے کہ ہر چیز کو، ڈاکٹر خود کہتے ہیں بھائی ترقی روز بروز ہو رہی ہے. تو اس لیے کوئی بھی ایسا ایب نارملٹی والا کام مت کرو ڈاکٹروں کے کہنے پر. جو آپ کی لوگ صبح صبح اٹھ کے 4 گلاس پانی پی رہے ہیں. ایک صاحب پی رہے، میں نے کہا اللہ کے بندے، کبھی میں نے بکریاں بھی پالی ہیں یار، مرغیاں بھی پالی ہیں، صبح اٹھ کے سب دانہ کھاتے ہیں، باجرہ کھاتے ہیں روزی کی طرح، پانی پیاس لگے تو پیو یار. خام خامے 4 گلاس پانی کے پاگل ہو گیا. کہہ رہے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے بلا وجہ پانی پی رہا ہے. بھائی ہر چیز دیکھو، جب پیاس، پانی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ ہماری باڈی خود بتا دیتی ہے. پانی کی ہمیں کتنی ضرورت ہے یہ ہماری باڈی، بولو نا بھائی، بتاتی ہے. تو جتنا باڈی کہہ رہی ہے اتنا پانی پی لو، اس کے بعد جب پیاس نہیں لگے گی اس کا مطلب ضرورت پوری ہو گئی. تو نارمل جو ایک عام نوجوان ہے اس کو کوئی صبح اٹھ کے بلا وجہ پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. صبح اٹھیں جیسے تمیز سے ساری دنیا اٹھتی ہے، جو بھوک لگ رہی ہے تو کھائیں، نہیں لگ رہی تو نہیں کھائیں. ہاں کوئی بیماری ہو، بیماری میں تو پھر آپ کو روٹین سے ہٹ کے چلنا پڑتا ہے نا. جیسے شوگر ہے کسی کو، کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کو ڈاکٹر یا کوئی حکیم کہہ دے بھائی پانی بڑھاؤ، یا گردے آپ کے خراب ہو رہے ہیں تو فلٹر کے لیے اس کی ضرورت ہے، تو ایک بیماری کے طور پر ٹھیک ہے. بلا وجہ نارمل آدمی اٹھ کے جا کے 3 4 گلاس، توندیں نکل جاتی ہیں پانی بلا وجہ پانی پینے سے، پیٹ پھول جاتا ہے. اور اگر صبح اٹھ کے پینا بھی ہے، ڈاکٹروں سے ہی سنا ہے کہ جو بیماری میں پی رہا ہے، کوئی صحت بنانا چاہتا ہے نا کوئی بیماری کی وجہ سے، نارمل آدمی نہیں، ہر آدمی بیمار، جو 20 25 26 سال کے 30 سال کے ینگ لڑکے ہیں وہ نہیں کریں، اس کا نقصان ہوگا بلا وجہ پانی پینے کا. ایک فائدہ تو ہو جائے گا اور کچھ نقصانات بھی ہوں گے. کہتے ہیں قبض ختم ہو جاتا ہے، قبض تو ختم ہوگا اور بھی کچھ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. تو قبض ختم کرنے کا کچھ اور طریقہ اختیار کر لو. قبض ختم کرنے کے چبا کے کھاؤ اچھی طرح، تمیز سے کھاؤ، کم کھاؤ، جو بھی ایک نیچرل طریقہ ہے. لیکن اگر کسی کی عمر زیادہ ہو گئی، خون گاڑھا ہو گیا اس کا، یا گردوں کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی اور پرابلم ہے، شوگر کا مسئلہ ہے، پھر وہ گرم پانی، وہ پھر ٹھنڈا نہ پیے، پھر کیا پیے؟ پھر وہ پانی بوائل کر کے گرم کر کے تھوڑا تھوڑا گھونٹ کر کے عادت ڈالے. وہ اس کو بیماریوں میں کچھ فائدہ ہوتا ہے. تو بیماری میں تو ڈاکٹر ہی بتائیں گے نا، نارمل آدمی کو ضرورت نہیں ہے. تمام دوائیں بچوں کی بہت سے دور رکھیں ٹھیک ہے نا. تو نیچر کے خلاف کبھی بھی نہ چلیں، کبھی بھی نہ چلیں. نیچر جو ہے نا، جتنا اچھا نیچر گائیڈ کرتی ہے اتنا دنیا میں کوئی بھی گائیڈ. ایک صاحب ہمارے دوست، ان کو ایک حکیم نے وزن کم کرانے کے لیے روٹی چاول چھڑوا دیے. میں نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا کہ بیٹا مر جائے گا تو تھوڑے دنوں میں، کچھ تیرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو جائے گا. روٹی چاول ہی تو خوراک ہے یار. چلو روٹی نہیں کھاتے تو اناج میں کچھ اور کھا لو، مکئی کھا لو. نہیں جی میرا وزن اتنا ہے، تو میں نے، حکیم صاحب نے کہا 30 کلو میں نے گھٹانا ہے. پتہ نہیں کتنے کلو کے تھے آپ سوچو، 30 کلو گھٹا کے بھی. وہ کیا ہوا، گوشت کھانا، گوشت سے وزن نہیں بڑھتا، گوشت جتنا مرضی کھا لو. تو انہوں نے روکھا گوشت کھانا شروع کیا. گوشت، وہ وزن تو بڑھ گیا ہے، ہینڈسم اسمارٹ ہو گئے. کبھی گردے میں پتھری، کبھی پتے میں پتھری، کبھی فلانا ڈمکانا، یورک ایسڈ. میں نے کہا جب گوشت ہی کھاؤ گے تو یورک ایسڈ کیا خیال ہے بھائی بڑھے گا؟ تو وہ تو ہوگا جب گوشت ہی گوشت کھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے. تو بس وزن کم کرنا ہے، فٹنس. تو میں نے کہا یہ روٹی تو انسان کی نیچرل غذا ہے بھائی، یہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑا. ہم نے اپنے دادی سے مل کے آئے ہیں، 85 سال کی پراٹھا کھانی تھی ماشاء اللہ صبح کو، ٹھیک ہے نا، تبھی زندہ ہیں. اگر وہ آ جاتی اس پہ کہ بس بوائلڈ انڈا صبح وہی ڈاکٹر یہ کہتے بھی نہیں ہیں، یہ تو میں ویسے ہی، وہ ایک حکیم صاحب نے ان کو لگا دیا اس پہ. تو میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ کا انا للہ ہو جائے
لوگ کہیں گے مردہ بڑا ہینڈسم اسمارٹ ہے ماشاء اللہ, کتنا اچھا سا ہلکا پھلکا, لیکن مر جاؤ گے. کچھ لوگ نیچرل ان کا ویٹ ہی زیادہ ہوتا ہے, وہ موٹے نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہی گول ہیں, قدرت نے ان کو پرکار رکھ کے بنایا ہوتا ہے. فرشتوں سے کہا ہوتا ہے جا کے یوں کرو اور آنکھیں یوں کر کے آنکھیں بناؤ, ایک چپکا دو ایک ناک, نکالو بار, چلو بھائی. تو قدرت کی طرف سے تو قرآن میں آتا ہے نا کہ خلقہ کا فسوا کا, تیرے رب نے تجھے بنایا فسوا کا, فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جو چاہی صورت دینا چاہی تجھے وہ دے دی. تو اللہ جو چاہے صورت دے دیتے ہیں, تو کسی کو گول بنا دی, باریک بنا دیا, تو بس یہ اللہ کی مرضی ہے. اب وہ گول خام خامے جو ہے نا کٹنگ کی کوشش میں ہے کہ, تو وہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے. یورک ایسڈ بڑھ گیا تو کم کریں روٹی چاول, چھوڑیں نہیں بھائی, دنیا چھوڑنی پڑ جائے گی. کھانا تو ہے یہ اصل. تو بھائی نکاح ہے کمارے, اچھا یہ بڑا آج خاندانی نکاح ہے, آپ سب نے بیٹھنا ہے. آج کا نکاح بہت خاندانی نکاح ہو رہا ہے. میرے بیانات میں کرتا رہتا ہوں نا, بیوہ عورت سے نکاح کرو, بچوں والی سے نکاح کرو. تو ماشاءاللہ ایک ینگ لڑکا ہے, وہ میرے پاس آیا تھا ایسے ایسے. میں نے کہا آپ کا نکاح میں پڑھاؤں گا اور ویڈیو کیمرے کے سامنے پڑھاؤں گا تاکہ دوسروں کو بھی کیا ہو. تو کدھر ہے بھائی آرڈر پہ ایک دولہا ہے ماشاءاللہ. کنوارے لڑکا بیوہ عورت سے شادی کر رہا ہے, عورت کے 2 بچے بھی ہیں. لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں نا. تو بھائی پہلی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ بیوہ سے. ماشاءاللہ بالکل دیکھ لو, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام نہیں ہے ان میں. لوگ سمجھ رہے ہو کوئی مسئلہ ہوگا جو بیوہ عورت سے کر رہا ہے, کوئی پرابلم ہوگی, کیا خیال ہے؟ تو انجینئر کے پاس بھیجو اس کو, بولو اس کے بھائی دیکھ لو کوئی ریپیئرنگ کا کوئی کام ہو. سب ماشاءاللہ فٹ فٹ بالکل اوکے کی رپورٹ ہے. اچھا بھائی ماشاءاللہ, آپ لوگ بھی ہمت کر لو یار. یہ میں سوالات کے جواب دے دوں پہلے. آپ بھی کھڑے ہوئے کھڑے. یہ کنوارے تھے نا جب آپ, ان کی والدہ سے انہوں نے نکاح کیا ہے. کنوارے دیکھ رہے ہو؟ ابے بھائی کیمرے میں آؤ نا, ایسے عجائب گھر میں آ جاؤ گے ورنہ. یہ دیکھ لو بھائی, انہوں نے نکاح کیا, کتنا عرصہ ہو گیا؟ 7 سال ہو گئے. جب یہ چھوٹے تھے 7 سال پہلے ان کی والدہ سے اس کنوارے چھڑے چھاٹ نے نکاح کیا. دیکھ رہے آپ ماشاءاللہ. اور 7 سال کامیابی سے زندگی. بعض دفعہ انسان کو ایک رشتہ پسند آ رہا ہوتا ہے تو ماں باپ صرف اس بیس پہ نہیں کرنے دیتے وہ طلاق یافتہ ہے, حالانکہ لڑکے کو پسند آ رہی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم دعوت میں کہیں جائیں, میں لوگوں سے کہتا ہوں یار دال چاول بنا دو, کہہ رہے نہیں دال چاول. تو بھائی جو ہمارے کھانے کا دل چاہ رہا ہے ہم وہ کھائیں گے نا. دعوت میں لوگ وہ مرغئی لا کے رکھیں گے. بھائی جس کا دل چاہ رہا ہے وہ اس کے سامنے لا کے رکھو, سستے مہنگے کو مت دیکھو. آپ کو جہاں نکاح کرنے کا دل چاہ رہا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی, وہاں نکاح کرو. طلاق یافتہ بیوہ ہیں, بچے ہیں, ان چیزوں کو مت دیکھو. ہمارے ہاں بعض دفعہ لڑکا چاہتا ہے طلاق یافتہ سے شادی کرنا, مائیں کہتی ہیں ہماری خاندان میں ناک کٹ جائے گی, دوست کہتے ہیں مذاق اڑائیں گے. تو اپنی زندگی ان دوستوں کے چکروں میں برباد مت کرو, اور لڑکیوں کو بھی برباد مت کرو. میں نے اور بھی اس طرح کے نکاح پڑھائے ہیں کہ ایک لڑکے نے اپنے سے 10 سال بڑی عمر کی لڑکی سے نکاح کیا اور 20 سال سے کامیاب زندگی گزار رہا ہے ماشاءاللہ. 2 بیٹے ان کے ہیں جن سے نکاح ہوا. اچھا ماشاءاللہ. یہ جن خاتون سے نکاح کر رہے ہیں جو ان کے یہ جو ہیں ان کے بھی پہلے سے 2 بیٹے, تو ایک رسم چل پڑی خاندان میں. اچھی بات ہے ماشاءاللہ. آج کا بیان کچھ ادھورا سا ہو گیا, وہ جو ٹاپک لے کے چلا تھا وہ رہ گیا, اگلے ہفتے انشاءاللہ اس کو نمٹائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو میں پہلے وہ بات مکمل کر دوں, جو ایتھیسٹ ہے نا آپ ان کی تقریریں مت سنیں, اس لیے کہ یہ انڈرسٹوڈ ہے یہ بات, دلائل سے حاجت نہیں ہے اس کی, بالکل پکی ڈھکی بات ہے کہ ہم خود سے نہیں بن سکتے. یہ میں اس لیے مکمل کر رہا ہوں کہ کلپ بازیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ ادھورے کلپ آتے ہیں. ہم خود سے بن ہی نہیں سکتے, ناممکن ہے. کوئی ہے بنانے والا, یہ تو ناممکن ہے کہ بھائی, تبھی قرآن نے اپنے وجود پر زیادہ دلائل نہیں دیے, توحید پر زیادہ دیے, اس لیے کہ وجود تو سبھی مانتے ہیں. یہ کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم خود سے بن گئے ہو. رہا یہ مسئلہ کہ جب ہم خود سے نہیں بن سکتے تو اللہ خود سے کیسے بن گیا؟ وہی وہ اللہ ہے, ہم اپنی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ کو اگر نہیں مانیں گے تو ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا. یہ بات عقل, یہ زیادہ بے عقلی کی بات ہے. ایتھیسٹ جو ہے نا وہ اللہ کا انکار کرتا ہے اس بیس پر کہ اس نے وہ خود سے کیسے ہے, اور اپنے آپ کو ہمیشہ سے ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. واہ بھائی واہ, تو مادے کی بنی ہوئی چیز ہے, ٹھیک ہے نا,
تم میں صبح و شام تغیرات آتے ہیں, تم اسباب کے محتاج ہو, تم ہمیشہ سے ہو, اور بنانے والے کے بارے میں تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ وہ نہیں ہو سکتا. تو آپ عقل کی بات نہیں کر رہے بلکہ آپ بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو پکی ڈھکی بات ہے. اس لیے عام آدمی کو ہم قطعاً اجازت نہیں دیتے کہ کسی ایتھیسٹ کے سامنے بیٹھ کر فیس بک پہ چیٹنگ کرے اس سے, کیونکہ آپ کے دلائل اگرچہ مضبوط ہیں لیکن آپ وسوسوں, شیطان کو وسوسے ڈالنے کا موقع مل جائے گا. عبادات میں سکون ختم. اس لڑکے کی غلطی جس کا میں واقعہ بھی سنا رہا تھا نا, اس کی غلطی یہ ہے, میں جس کی راتوں کی نیندیں اڑ گئیں, اس کی غلطی یہ کہ اس نے فیس بک پہ ایتھیسٹ سے جو ہے نا چیٹنگ شروع کر دی. دلائل تو نہیں ہے لیکن آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو گیا, کیونکہ جب آپ سنتے رہتے ہیں ایک چیز میں وسوسے آ گئے, نماز میں سکون ختم. اور پھر کیونکہ اب ان ایتھیسٹ لوگوں کے پاس تو سرے سے کوئی راستہ ہی نہیں ہے نا آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, کہ جب کوئی ہے ہی نہیں تو پھر جو مرضی جنگلی جانوروں کی زندگی گزارو. اچھا کیا برا کیا اس کی کوئی ڈیفینیشن ہے ہی نہیں. اچھا برا تو مذہب بتاتا ہے نا, یہ اچھا یہ برا. انہوں نے گے سیکس کو جو قوم حلال کر دے اس کو بیچارے کو کیا پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. جو لڑکوں سے لڑکوں کی بدفعلی کو نہ برا کہہ سکیں, کوئی دلیل ہی نہ ان کے پاس, تو وہ کیسے آپ کو گائیڈ کریں گے اچھا کیا ہے اور برا کیا, جن کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کھانا کیا ہے پینا کیا ہے. عقلی دلائل پر اگر آپ چلو گے نا مذہب کی گائیڈنس کے بغیر, تو پھر آپ ہر طاقتور کمزور کو دبائے گا. وہ کہے گا جب سمندر میں بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو جان سے مار دیتی ہے تو میں علاقے کا کونسلر ہوں, میں اگر جو ہے نا وہ زمینوں پہ قبضہ کر لوں طاقتور بن کے اور میں اس کو پیسوں کی خاطر جان سے مار دوں تو کیا ہے. فطرت کو تو یہ قانون ہے, جنگل میں شیر کیا کرتا ہے, حکومت کرتا ہے. تو ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے سرے سے, لہذا ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا. تو وہ لڑکا بیچارہ ایتھیسٹ ہو گیا اور اب کہہ رہے کہ میں زندگی سے سکون کیا ہو گیا ہے, ختم. تو یہ نہ ان لوگوں سے الجھیں آپ لوگ. اللہ نے ایمان کی نعمت دی ہے, اس کی قدر کرو. بہت بڑی نعمت ہے یہ ایمان, بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑی اللہ نے کوئی نعمت پیدا کی نہیں ہے. اور یہ دعا مانگا کرو, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ جب تو نے ایک دفعہ ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا مت کرنا. اور ایک آخری آیت سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو اگر تم دین سے پھر گئے, اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت. یہ نہیں کہا کہ اگر تم نے ایمان چھوڑ دیا تو اللہ ایمان والوں کو پیدا کر دے گا, نہ نہ نہ. تم اگر ایمان سے پھر گئے تو اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیا مطلب, تم پھرے اس لیے کہ تم میں محبت نہیں تھی, پھر ایسے پیدا کرے گا جو محبت والے ہوں وہ نہیں پھریں گے. تو صرف ایمان کافی نہیں ہے, محبت پیدا کرنا ضروری. جو لا الہ الا اللہ کی زر میں لگائی جاتی ہیں یہ ایمان کے لیے نہیں, ایمان تو سب میں ہے, یہ محبت کی آگ کو بھڑکانے کے لیے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آ رہی سمجھ. ان کی تو آ گئی الحمدللہ, ان دونوں کی, آپ لوگ کی نہیں آ رہی سمجھ میں. اچھا بھائی, میرے بیان سن کر 3 درجن سے زائد ایسے رشتے ہیں جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن والدین لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ترغیب دے دیں والدین کو. بھائی میں والدین کو تو ترغیب نہیں دوں گا کہ اپنی بیٹی کسی دوسری شادی والے کو دے دیں. لوگ مجھے کہتے ہیں خواتین کو آپ ترغیب دیں کہ وہ دوسری بیوی بن جائے. میں کہوں کیوں بھائی, آپ کو کسی کو اگر کنوارا مل رہا ہے تو اس کو ترجیح دے. وہ ہر ایک اپنا اچھا سوچے. نکاح کے معاملات میں سب اپنا کیا سوچیں, اچھا. لڑکوں کو میں کہوں گا تم دوسری کرو. کیا خیال ہے, وہ کہیں گے جب کوئی دے گا نہیں تو ہم کریں کیسے. بھائی وہ دیں گے جو مجبور ہیں, وہ دیں گے جن کو کنوارا نہیں ملے گا وہ آپ کو دیں گے. ہاں جن کو نہیں مل رہا کنوارا ان والدین کو میں کہوں گا بھائی جب نہیں مل رہا تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کسی دوسری والے سے کر دو. کیا خیال ہے. بلا وجہ میں دوسری بیوی بننے کی ترغیب کسی خاتون کو اس لیے نہیں دوں گا کہ 2 بیویوں میں عدل بہرحال مشکل کام ہے, یہ تو ہے. اور کئی لوگ اس امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں. میرے پاس بہت کیسز آتے ہیں, دوسری کی تو پہلی کو لٹکا دیا یا دوسری کو لٹکا دیا, تو کچھ نہ کچھ تو لٹکتے رہتے ہیں, الٹی سیدھی حرکتیں کرتے رہتے ہیں. 4 دن کا جوش ہوتا ہے, پھر جب سسرال سے چترول لگے, ٹھیک ہے نا, تو دوسری کو چھوڑ دیا, یا یہ کہ دوسری کی طرف توجہ زیادہ ہوئی, پہلی کو چھوڑی. یہ گڑبڑیں ہوتی رہتی ہیں. تو عورت اپنے آپ کو خود سے آزمائش میں نہ ڈالے, کوشش کریں کنوارے سے شادی کریں. لیکن اللہ نے مرد کو دوسری کی اجازت اس لیے دی ہے کہ ہر عورت کو ریلائبل کنوارا ملے گا نہیں. بہت سے کنوارے بھی مکھنچو ہیں جن کی اپنی بیویاں ان سے بیزار آئی ہوئی ہیں, تو آپ ان کی دوسری بن گئی تو ہو گیا بیڑا غرق. وہ تو پہلی والی بھاگنے کے چکر میں وہاں سے.
اور وہ بھاگ اس لیے رہی ہے, اس کو پتا ہے مجھے کوئی رشتہ ملے گا نہیں. دوسری کا رواج ہوگا تو اس کو پتا ہے بھائی فلانا جو ہے وہ دوسری میں زیادہ اچھا ہے میرے کنوارے شوہر سے. ایسا بھی ہے, بعض آدمیوں کی 4 بیویاں ہوتی ہیں, وہ 4 کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں بنسبت کسی کنوارے کے جو ایک کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا. تو عورت کے لیے اختیارات کو بڑھانا مقصد ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے کہ میرے لیے یہ کنوارا زیادہ بہتر ہے یا یہ مکھنچو ہے, وہ دوسری والا اس سے مجھے زیادہ اچھے حقوق دے دے گا. تو یہ عورت خود فیصلہ کرے گی اور اس کے ابا اماں. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر آپ یہ سمجھتی ہو کہ کنوارا زیادہ بہتر ہے اس کو ترجیح دیں, اور اگر آپ سمجھتے نہیں کنوارا یہ مکھنچو ہے, مکھنچو سمجھتے ہیں جو ہوتے ہیں آج کل, تو یہ مکھنچو ہے, یہ میرے بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا, تو میں کہتا ہوں پھر اس کنوارے سے دوسری والا جو ذمہ دار ہو وہ کیا ہے, بہتر ہے. اور دوسری والے کا ذمہ دار ہونا پتہ چلانا نسبتاً آسان ہے. اس کے دیکھ لو پہلی بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے دیں بھائی. تو میں خواتین کو کبھی ترغیب نہیں دیتا دوسری بیوی بنے, میں کبھی ترغیب نہیں دیتا. میں کہتا ہوں اگر پہلا کوئی اچھا مل نہیں رہا پھر عمر ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری بولو نا بن جائے. عمر ضائع نہ کریں کہ پوری زندگی ایسے, اور اس میں بھی دوسری جب بنے جب آپ کو اعتماد ہو. اور یہ بھی خواتین سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج کل مرد دوسری شادی کرنے سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ساری باریاں معاف, خرچہ معاف, صحیح ہے نا, ہم چھپا کے رکھیں گے ساری زندگی. اکثر ایسی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. وہ کہے میں ڈرتا ہوں, میں بھی بتا نہیں سکتا. آپ بولیں پھر جب آپ کے اندر یہ ڈر ختم ہو جائے گا نا, آپ ببر شیر بن جاؤ گے, تو پھر دوسری کرنا ہم سے. آپ میں دم نہیں ہے تو پھر آرام سے. مرد ورغلاتے ہیں لڑکیوں کو, بہت کیسز آئے کہ تم ایسا کرو, میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میں ساری زندگی, لیکن نہ ابا کو بتاؤں گا, نہ اماں کو, نہ تمہارے ابا, نہ تمہاری اماں, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, چھپن چھپائی کھیلیں گے. اب نکاح تو گواہوں کی موجودگی میں ہو جاتا ہے, لیکن جب کوئی حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہے ہی نہیں تو مرد کا تھوڑے دنوں میں دل بھر گیا. اب وہ کہتا ہے پتہ وتا تو کسی کو ہے نہیں, اس کو پتلی گلی سے نکالو. اب وہ نکالتے ہوئے بھی شریف آدمی ڈرتا ہے کہ یار لوگ بیوی بہرحال بولے گی تو پھر وہ راتوں کو 2 بجے آ رہا ہے گھر پہ, کبھی آ ہی نہیں رہا. ایسا ٹارچر کرنا شروع کرتا ہے اس کو کہ وہ بیچاری خود عذاب میں آ کے طلاق مانگنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہیں. تو اس لیے کوئی اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں نا. ایک خاتون نے کہا کہ وہ ایک شوہر ایک بندہ ہے, وہ کہتا ہے میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن باریاں واریاں معاف, اور اصل میں دیکھیں میری مجبوری ہے ایکچولی, میں بھی بتاؤں معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ایکچولی کر کے. میں نے کہا اس کو بولا تم مرد کا بچہ ہے تو دوسری شادی کر, ورنہ تجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرد کا بچہ ہے, کوئی ایسی واقعی مجبوری بیان کرے نا کہ اس ٹائم تک میں چھپاؤں گا, اس کے بعد اعلان کر دوں گا, کوئی اس ٹائپ کی ہو, وہ پھر بھی قابل معافی ہے. ساری زندگی چھپاؤں گا, بولے ہمیں نہیں چاہیے. وہ بڑے چکنی چپڑی باتیں کرتے ہیں. آدمی تو عورتوں کو بیوقوف بناتے ہیں, خواتین کو تھوڑی پتہ ہے کس طرح سے چکنی چپڑی باتیں کر کے ایسے وظیفے بھی بتائے گا اس کو, اور پہلے نماز کے تھوڑے فضائل بیان کرے گا تاکہ وہ سمجھے بہت دیندار ہے. ہاں, پھر تھوڑے سے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کا کہے گا, ان کے شادیوں پہ بیانات سنو اور دیکھو وہ کتنی ترغیب دیتے ہیں, اور دیکھو اسلام میں یہ میں بھی چاہتا ہوں آپ کا گھر بساؤں میں, اور جو تو اب وہ کہے کہ کیا طریقہ کار کیا ہوگا گھر بسانے کا. وہ ایکچولی ہم لوگ جائیں گے مفتی صاحب سے چھپ کے نکاح پڑھوا لیں گے اپنا, میں تو پڑھاتا ہی نہیں ایسا نکاح, یا پھر جو ہے وہ یا کورٹ میرج کر لیتے ہیں یا چھپ کے کسی بھی وہ ٹیلی فون پہ بھی ہو جاتا ہے نکاح. تو ایسا ہے کہ پھر ہم جو ہے وہ اس طرح سے جو ملا کریں گے اور میں خرچہ بھی اٹھاؤں گا, لیکن پتہ نہیں چلے گا کسی کو. تو یاد رکھو مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ لکھی ہے بات کہ اللہ نے عورت کو جو بھائی دیے ہیں نا اور باپ دیا ہے, وہ اس لیے کہ عورت کو بیوقوف بنانا آسان ہے. دیکھو پھول ہے, عورت کی مثال ہے پھول کی, اس کے گرد کانٹے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو عورت پھول ہے, اس کے گرد باپ اور بھائیوں کے کانٹے اللہ نے رکھے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باپ اور بھائیوں کے سالے پیدا کیے اللہ نے. سالہ بھی فطری پیدائش ہے, یہ قدرت کی طرف سے ایک بہنوئی کو کیا ملا ہے گفٹ کہ تم تمیز سے زندگی گزارو. کیونکہ عورت کے حقوق مطالبہ کرنے والا اگر پیچھے کوئی مرد نہ ہو تو اکثر 100% نہیں, آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, اکثر مرد پھر بیوی کے حقوق ضائع کرتے. بہت ساری خواتین کے فون آتے ہیں میرا میاں ظلم کر رہا ہے ظلم. میں کہہ رہا ہوں تم اپنے بھائی کو بتاؤ, کہ نہیں بھائی ہے ہی نہیں, یا ایک بھائی ہے وہ امریکہ میں رہتا ہے, اس لیے کہتا ہوں وہ بچے پیدا کرو تاکہ اپنی بیٹیوں کو بیٹے تو دو, بھائی تو دو, کل وہ دفاع کے لیے کھڑے تو ہوں آ کے. کہتے کوئی ہے ہی نہیں, لاوارث عورتوں پہ ظلم کا ریشو زیادہ. پیچھے سالے ہو نا, ایک DSP ہے, ایک جناب مرچنٹ نیوی میں ہے, ایک جناب آرمی میں ہے, پھر دیکھو ظلم کر کے. پھر ایسا میں نے دیکھا ہے, پھر تمیز سے چل رہے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے بھائی اس کے رشتہ دار بھی ہیں. تو اس لیے
خواتین کو میں یہی کہوں گا حتی الامکان جب تک سخت مجبوری نہ ہو ارینج میرج کریں. لڑکے سے بولیں تم میں دم ہے, ساری دنیا کو بتاؤ, پٹو, پتہ چل جائے گا تم کتنے پانی میں ہو, کیونکہ یہ دوسری شادی کرنا آدمیوں کا کام ہے, جو مرد نہیں ہے اس کا کام بولو بھائی نہیں ہے. کوئی واقعی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, چند ہر قاعدے سے کچھ مستثنیات بھی ہوتے ہیں, لیکن عمومی طور پر میں کبھی اس کی ترغیب خواتین کو نہیں دیتا کہ کسی مرد سے آپ چھپ کے نکاح کر لیں. وہ کم بخت وہ کچھ دن میں ایسا عذاب بنا دے گا نا زندگی. یہ تو جو آج کل جو بیویوں کے حقوق پبلک ادا کر رہی ہے یہ اللہ کے خوف سے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. یہ تو اس لیے کہ اب گھر میں رہتے ہیں تو بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے, اپنے بھائی کا بھی خوف ہوتا ہے, کیونکہ جب گھر میں بہو آتی ہے تو اس کا سب سے وہ آپ کے بھائیوں کی بھابھی بن گئی, پھر جب بچے ہوتے ہیں تو آپ کے بھائی اس کے تایا بن گئے, دوسرے بھائی اس کے چاچو بن گئے, ایک بہن خالہ بن گئیں, یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں. تو ان حالات میں بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے پورا خاندان انوالو ہے بھائی, پورا خاندان انوالو, اور چھپ کے فلیٹ لے کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ چھپن چھپائی کھیل لے ہو تو لفظ ہی تو زبان سے نکال لیں کیا پتہ چلے گا. تو وہ لٹکا دیتا ہے مرد, ظلم کرتا ہے. پھر بعض تو ایسا کرتے ہیں پھر چھوڑتے بھی نہیں ہیں, نہ حقوق ادا کر رہے ہیں اور نہ چھوڑ رہے ہیں. تو اس لیے جو میں 4 شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں وہ تمیز کے دائرے میں رہ کر, انسان کا بچہ بن کے تمیز سے. اچھا بھائی اب کرا بھی تو ان کی لیٹ ہو رہی ہے, ایسا نہ اور بڑے ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں ابھی میرا سوتیلا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا, آپ اتنا لیٹ کر رہے ہیں اور بڑا ہو جائے گا. چلو بھائی تو یہ جو رفیع بھائی آپ کی بات کا جواب ہو گیا, جو کرنا چاہ رہا ہے نا مرد اس کو بولیں بھائی تمیز سے ہوگی تو پھر ہم آپ کو رشتہ بتائیں گے, ہاں کھلے عام ڈلے بتا کے ہوگی. نہیں نکاح تو لائف جائے گا نا, نکاح خاندانی نکاح بھائی. اچھا بھائی دلہن کی طرف سے وکیل محمد عتیق خان ول محمد حسیب خان کہاں ہیں بھائی؟ آپ تو آگے آئے نا, جلدی جلدی جلدی, ٹائم بہت ہو گیا ہے. بس گواہ تو یہ سارے ہی ہیں, ڈاکومنٹیشن میں جو گواہ ہوتے ہیں وہ اوریجنل گواہ وہ ہوتے ہیں جو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم. جناب آپ نے مجھے, محمد عتیق خان آپ ہیں نا, آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں جویریہ خان بنت محمد عتیق خان کا نکاح محمد طلحہ فرقان ول محمد فرقان سے 10,000 روپے مہر موجل کے عوض میں کروں, اجازت ہے؟ جی جی بیٹھیے. محمد طلحہ کہاں ہے بھائی؟ آپ بیٹھے ہوئے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لحسنها ولمالها ولدينها ولنصبها فاظفر بذات الدين تربت يداك كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد طلحہ فرقان ول محمد فرقان, میں نے آپ کا نکاح جویریہ خان بنت محمد عتیق خان سے 10,000 روپے مہر موجل کے عوض میں کیا. آپ نے قبول کیا؟ اتنی آرام سے نہیں ہوتا بھائی, نہیں تو بولیں ذرا زور سے بول دیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت دے. کل ایک ہندو آیا میرے پاس, اسلام قبول کیا اس نے, تو میں نے ان سے ہندو کلچر کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا میں نے جو ہندوؤں کے سروے کیا ہے 18 سال میں لڑکی بیوہ ہو جائے نا تو 60 سال تک بیوہ والی زندگی ہی گزارتی ہے, دوبارہ شادی بولو بھائی نہیں ہوتی. یہ حساب ہے ہندوؤں میں, زندگی برباد. تو ممکن ہے اب جو لبرل قسم کے آ رہے ہیں ان کا الگ ہو, لیکن جو عمومی طور پر رواج ہے ہندوؤں میں وہ یہی ہے. میں خود ملا ہوں ایسے ہندو سے, اس نے بتایا کہ میری والدہ 18 سال کی تھی جب بیوہ ہوئی تھی, کم عمری میں شادی ہوئی تھی,
کہہ رہے ہیں اس وقت سے اب ان کی 40 یعنی 50-60 سال عمر ہو گئی، ویسے کہہ رہے ہیں ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ان کے تو مذہب میں الاؤ نہیں ہے یا کیا ہے، ہمارے مذہب میں ترغیب ہونے کے باوجود بھی فائدہ، یعنی پریکٹیکلی تو وہی ہو رہا ہے نا، بیوہ ہو جاتی ہے لیکن کسی کو اس سے نکاح کرنے بولو بھائی نہیں دیتے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جو بیوہ عورت بچوں کی خاطر نکاح نہیں کرے گی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگی، یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ بچوں کی خاطر نکاح سے اجتناب کرنے والی حدیث یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف روایات بھی صحیح بھی ہیں اور قرآنی آیات بھی ہیں. قرآن میں ہوتا ہے انکحوا الایام منکم، بے نکاحوں کا نکاح کرا دیا کرو. یہ بالکل متواتر آیت ہے، اس میں ہر قسم کی بے نکاح داخل ہے، چاہے بیوہ ہو چاہے بچوں والی ہو. اسلام میں بغیر نکاح کے زندگی کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ نیچر ہے انسان کی، اللہ نے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا ہے، پیر بنایا ہے، اکیلے اکیلے کلے کلے نہیں پیدا کیا اللہ نے. سمجھ رہے ہو؟ تو الگ الگ رہو گے تو اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوں گے معاشرے میں، ڈپریشن کی طرف بھی جاؤ گے اور زنا کی طرف بھی، بہت ساری چیزیں. تو عملی طور پر تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہم میں اور ہندوؤں میں. ہم کہتے ہیں شریعت میں ترغیب ہے لیکن کرنے پھر بھی نہیں دیتے. تو ابا کو بھی کرا دیا کرو، اگر والدہ کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، اور اگر ابا کا انتقال ہو گیا اور والدہ جوان ہے تو ان کا بھی نکاح کرا دیا کرو. عرب لوگ تو اپنی ماں کا خود نکاح کراتے ہیں اگر جوانی میں ماں بیوہ ہو جائے. مجھے ایک آرمی کے آفیسر نے بتایا کہ میں سعودی عرب میں تھا تو میری کسی عرب سے دوستی ہو گئی، تو اس عرب نے کہا کہ یار میں چاہتا ہوں میں اپنی والدہ کا آپ سے نکاح کرا دوں. وہ ایک دم حیران، یار استغفر اللہ استغفر اللہ. وہ مجھے خود اپنا واقع استغفر اللہ، کیسے یار بے شرم آدمی اپنی والدہ کا. تو یہ چونکہ جہالت میں رہے ہیں نا ہم لوگ، انڈیا میں رہے ہیں زیادہ، تو یہ اس کے اثرات ہیں. تو بھائی اس نے کہا یار میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک آفیسر تھے آرمی میں، کہہ رہے ہیں یار آپ ایک بڑے ذمہ دار، میری آپ سے دوستی ہے، آپ بہت اچھے مجھے لگے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ میری والدہ کی ضرورت ہے نکاح. انہیں والدہ کہتی نہیں ہے بیٹے کو، بیٹا خود سوچتا ہے ماں کے بارے میں. اگر جوان ہو، بوڑھی ہو گئی پھر ایک الگ حکم ہے، پھر وہ کرنا چاہے تو کرا دو، نہیں کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے. لیکن جب تک جوان ہے، اگر بوڑھی ہو کے بھی چاہے تو کرا دیا کرو، کیونکہ بعض دفعہ عورت کو صرف ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے جس سے وہ اپنے دل کی باتیں، میاں بیوی جو دل کی باتیں ایک دوسرے کرتے ہیں وہ اولاد سے نہیں کر سکتے. بعض دفعہ مرد بوڑھا ہوتا ہے لیکن اس کو صرف سہارا چاہیے ہوتا ہے. یار ایک بوڑھے نے مجھے خود کہا یار مجھے مفتی صاحب کوئی بڈھی عورت دلا دیں. میں نے مذاق کیا، میں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ کہہ رہے مسلح بچھا کے تہجد پڑھوں گا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر، تنہائی میں مجھ سے نہیں. کوئی تو ہو نا، یہ تو فطرت ہے، اس کو تھوڑی بدل سکتے ہو بھائی. بیٹوں کا الگ اللہ نے نعمت رکھی ہے، بیٹیوں کے لیے بیوی، میاں بیوی کی الگ چیزیں ہیں، تو ان کا آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا. تو لیکن معاشرہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، عجیب مصیبت ہے. تو یا تو پورے ہندو بن جاؤ کہ تمیز سے گھر کو مندر خانہ بنا لو، ہو مسلمان کام سارے وہ ہندوؤں والے، تو یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات. تو وہ کہنے لگے کہ وہ آرمی کے آفیسر تھے، کہنے مجھے کہا کہ وہ میرے والدہ سے آپ کہہ رہے، میں نے کہا استغفر اللہ نا، ایسے میں پاگل ہو گیا. کہہ رہے میں نے تو نہیں کی، میں نے کہا بچے ماریں گے پکڑ کے مجھے، بولیں گے کیا کر کے آئے ہو، کسی کی امی سے شادی کر لی، استغفر اللہ. میجر صاحب آپ کو شرم نہیں آئی، آپ کسی کی امی سے شادی کر کے آ رہے ہیں. تو یہ سب جاہلانہ کلچر ہے ہمارے عرب میں، یہ چیز نہیں ہے. وہ اس معاملے میں اسلام کے زیادہ. اسی طرح یاد رکھو کسی پہ خود رشتہ پیش کرنا بھی بری حرکت نہیں ہے. بعض لوگ غیرت میں مر جائیں گے، کوئی اچھا رشتہ سمجھ میں آ رہا ہے تو بیٹی کو خود نہیں پیش کرتے کہ میں اپنی بچی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتا. کہہ رہے ہم کیوں پیش کریں، ہم کیوں؟ تو کوئی، یہ تو صحابہ نے کیا یہ کام. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی وہ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت عمر نے ابو بکر پہ پیش کی آپ نکاح کر لیں، پھر حضرت عمر پہ پیش کی، حضرت عثمان پہ پیش کی، تینوں نے انکار کر دیا. حضرت ابو بکر نے تو خاموشی اختیار کی، پھر نبی نے خود پیغام بھیجا تو آپ نے کر دی شادی. ہمارے یہاں پہلے تو طلاق یافتہ ہوتی تو پیش تو دور کی بات، رشتہ آتا تو کہتے اب کیا ضرورت ہے، ایک تجربہ ہو گیا نا ناکام، اب چھوڑو ان بچوں کے لیے، گھر میں رہو آرام سے زندگی گزارو، مولانا تاج مل صاحب کے بیانات سنا کرو، ٹھیک ہے. اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم بٹھائے رکھتے اخبار میں اشتہار، پھر دیتے کئی عرصے کے بعد جا کے. تو یہ بھی. اور ہاں لیکن اس میں ایک بات کا، کسی گھٹیا آدمی کو نہ پیش کیا کرو، کیونکہ اس میں اگر پیش کر دی نا ساری زندگی کمبخت تانے دے گا. انہوں نے خود ہی بولا تھا، میں تو راضی بھی نہیں تھا، انہوں نے خود وہ ساری زندگی نا آپ کی عزت کا کیا کرے گا،
تو عزت تمیز والا کوئی آدمی، جیسے کہ آپ لوگ سب ماشاءاللہ تمیز والے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، تو اسی طرح مرد بھی نکاح کا پیغام بھیجے تو بھیجنے میں پابندی نہیں ہونی چاہیے. لڑکی والے اس کو غیرت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. آپ نے کسی سے بات کر لی کہ میں آپ کی بیٹی شادی کرنا چاہتا ہوں، چماٹ مارے گا رکھ کے. عجیب پاگل پنے والی بات. بھائی انکار کر دو، ختم. عجیب مصیبت ہے، عجیب سی غیرت کے عجیب وہ آپ نے کیسے یہ پیش. میرے پاس تو ایسا شروع میں بہت ہوتا تھا، اب نہیں کرتا میں بھائی. اب میں ڈرتا ہوں. کوئی پہلے ایسا ہوتا نا، کوئی خاتون کا فون آیا، میں پریشان ہوں، مجھے نکاح کے، میں کہتا میں کر لیتا ہوں آپ سے نکاح اگر آپ، میں خود کہہ دیتا تھا نمبر بلاک ہے. میں کہاں پر ابا کا نہ آ جائے فون، میں نا ابا کا نہ آ جائے بھائی. میں نے کہا بھائی میں اب نہیں کرتا یہ کام. میں کئی سال ہو گئے چھوڑ دیا میں نے، کئی سال ہو گئے. تو ایک اور صاحب تھے، وہ ان کو میں نے رشتوں میں لے ڈالا. رفیع بھائی سے پرانی پہلے کی بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں وہ اپنے چکر میں لگے رہتے تھے ہر وقت نا. ان کو ہم نے شادی دفتر کھول کے دیا. میں نے کہا میرے پاس لوگوں کے فون آتے ہیں رشتوں کے لیے، میرے پاس ٹائم نہیں، آپ کرائیں. تو اب کوئی اچھا رشتہ آیا تو وہ خود بھی پیشکش کر دیتے تھے اپنی کہ یار میرے سے کر لیں اگر اتنے اچھا ہے. تو اب خواتین کے نا میرے پاس فون کے، دیکھو غیرت نہیں ہے خود. میں نے کہا آپ منع کر دو نا، آپ منع کر دو، یا اپنے ابا سے بولو ابا ان کو منع کر دیں کہ آپ سے نہیں کرنی، ختم. پھر دوبارہ اگر پیغام بھیجیں مجھے بتاؤ، میں اس کی چترول لگواؤں گا. یہ تمہیں منع کر دیا ہے تم فری کیوں ہو رہے ہو؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب تمہیں ایک دفعہ منع کر دیا تو تم فری. تو بولنے پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. نکاح کا پیغام بھیج رہا ہے نا، دوستی کی بات تو نہیں کر رہا. دوستی کے لیے پیغام بھیجنا، اور رات کو اگر 11 بجے آپ دوبارہ کال کر لیں مجھے، تھوڑی گپ شپ ہو جائے، اس پہ نہیں غیرت میں آتے. بھائی کوئی بھی پیغام بھیجے، بھیجنے پر کوئی پابندی نہیں. آپ 100 دفعہ انکار کر دیں. اکثر واقعہ میں سچا واقعہ سنا رہا ہوں، چھوڑو واقعات نہیں سناتا. لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ابے بنا رہا ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا. کہہ رہے ہیں میں کہیں کسی خاتون پہ نظر پڑ گئی، لٹو ہو گئے. کہہ رہے ہیں میں اس کا گھر تلاش کر کے تمیز والے آدمی تھے، گھر پہنچے، ابا سے بات کی. تمیز والا آدمی بات ابا سے ہی کرے گا. میں نے اگر کسی کو پیغام بھیجا، وہ خاتون عمر میں زیادہ تھیں، کوئی جوان کنواری لڑکیوں کو خود پیغام مناسب نہیں. ابا سے بات کر لی جائے، ان سے ابا سے بات کی جائے، بھائی آپ اپنی بیٹی کی جو ہے نا اگر میرے سے نکاح، اس طرح سے آپ کریں بات. کیونکہ چھوٹی کم عمر کی لڑکیوں کا پھر وہ ان کے دل میں جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ابا کی مانتی نہیں ہے. تو ان سے ڈائریکٹ ابا سے بات کی جائے، اور اگر میچور ہے تو پھر ڈائریکٹ اس سے بھی کی جا سکتی ہے. تو وہ صاحب کہنے لگے میں ابا، وہ شریف آدمی تھا، ابا کے گھر پہنچا، ایڈریس لیتے لیتے ابا کے یہاں پہنچ گئے. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا بنگلہ ان لوگوں کا. تو میں نے ان کے ابا سے کہا، لڑکی کے ابا سے، بھائی ایسا مسئلہ ہے کہ میں آپ کی جو دختر ہے اس سے بڑے تمیز سے نا، فارسی کے الفاظ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے. وہ ایک آدمی گیا نا کسی کے گھر، دیہاتی گیا کسی کے گھر رشتہ مانگنے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہوں. لڑکی کے باپ نے لگا دیا چترول کھینچ کے. تو اس کو چترول میں اسے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہتا ہے تو اچھا تو میں انکار ہی سمجھوں پھر. اچھا تو میں، لیکن پیغام ایک دفعہ بھیجو بس، دوبارہ مت. ایک دفعہ بھیجو، ان کو پتہ چل گیا. اب وہ ہاں کر دیں ان کی مرضی، یا تفتیش کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں پیغام بھیج کے، بھائی اب آپ مجھے بلائیں تو صحیح، تو تحقیق تو کریں. ان کو پتہ ہے اپنی بیٹی کا آپ سے زیادہ. وہ اب دوبارہ رپلائی کریں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو اب نہ گھسو. پھر یہ غیرت کے خلاف ہے کسی کے پیچھے پڑ جانا. بس ایک دفعہ پیغام بھیج دیا، آپ کا فرض ادا ہو گیا. اب وہ تحقیق کرے نہیں کرے، لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. بھائی میرے میں کیا خرابی ہے بتاؤ تو صحیح ہے. کیا خرابی ہے؟ تو وہ صاحب گئے ان کے گھر اور کہنے لگے کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے پورا واقعہ بتایا. جب یہ واقعہ سنا رہے تھے نا، اس لڑکی جس سے ان کی شادی، اس کے بچے بھی جوان ہو چکے تھے. ٹھیک ہے نا. شادی ہوئی کیسے ہوئی میں بتاتا ہوں. وہ لڑکی کہیں کھڑی ہوئی تھی دوسرے کمرے میں، اس نے اس لڑکے کو دیکھ لیا. لڑکا تھا بڑا ہینڈسم خوبصورت، وہ اس کی سمجھ میں آ گیا. تو ابا نے سب سے پہلے آمدن پوچھی. انہوں نے کہا میری صدر میں دکان ہے، شاپ ہے. ابا نے کہا کہ تمہاری جتنی بڑی دکان ہے نا، اس سے بڑے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں گھر کے. مطلب یہ کہ مالی لحاظ سے بہت کیا تھا، وہ لو لیول آدمی تھا، غریب تھا، اور وہ بڑے بنگلے کی مالک تھی. جب یہ مجھے واقعہ سنا رہا تھا اس وقت میں اس کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا. آپ اندازہ لگاؤ بیچارہ غریبی آدمی ہوگا نا. یعنی اب اس خاتون سے شادی کے بچے بھی بڑے ہو گئے، ابھی ٹیکسی چلا رہا ہے. تو
کہہ رہا ہے کہ اس لڑکی کے ابا نے بولا, اب دیکھو یہ توہین آمیز الفاظ استعمال کیے. آپ بولتے تھے بھائی دیکھیں آپ ہمارا فیملی جو ہے نا مالی لحاظ سے آپ سے, میری بچی نے بڑے بنگلے دیکھے ہیں, اچھے یعنی ایک اچھی زندگی گزاری ہے, آپ ٹیکسی چلاؤ گے, کبھی وہ چھوٹی سی آپ کی دکان ہے, تو یہ ہمارے جوڑ کا رشتہ نہیں ہے. یا کچھ بھی نہ بولتے بولتے ہمیں اطمینان نہیں ہے, بات ختم ہو جاتی نا بھائی, ہمیں اطمینان نہیں ہے, ختم. استخارہ نکالا ہے ہم نے, وہ تو نہیں نکلتا وکلتا نہیں ہے لیکن ٹہلانے کے لیے اچھی چیز ہے, استخارہ نکالا ہے ہم نے, تو چلا جاتا وہ, پھر دوبارہ ہوتا تو غلط کرتا, پھر اس کو چترول بھی لگواتے ہیں. بھائی تیرے کو ایک دفعہ تمیز سے بتا دیا, پھر کیوں گھڑی کے چکر لگا رہا ہے, پھر آپ چترول بھی لگاتے, اس کو اس کی اوقات بھی دلاتے. پہلی دفعہ میں ہی رد کرنے کا اسٹائل کیا ہے, بولا بیٹا شاباش یہاں سے نکلو, تم جو جتنی بڑی دکان ہے نا اس سے بڑے ہمارے لیٹرین ہوتے ہیں, اس سے بڑی ہماری لیٹرین ہوتے. کہہ رہے ہم اتنا سا منہ لے کے, اپنی اوقات بھی ہمیں پتہ چل گئی کہ کیا ہے, منہ لے کے باہر آ گئے. کیونکہ یہ تکبر کیا نا باپ نے, تو اللہ نے اس لڑکی کے دل میں اس کا عشق ڈال دیا. اب اس کو رات کو خواب بھی اسی بندے کا آئے, دن میں بھی وہی, بار بار کہہ رہے وہ اتنا عشق میں پاگل ہوئی ہے, اس نے اپنے ابا سے کہا, ابا نے دھمکیاں دی میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گا, خاندان میں ناک کٹ جائے گی, یہ ہو جائے گا, غریب سے شادی. کہہ رہا ہے ایسا وہ پاگل ہوئی ہے, حالانکہ ایک ہی دفعہ ایسا پاگل ہوئی ہے کہ یہ میرے بچے ہیں ماشاءاللہ, آج ایک جامعۃ الرشید میں پڑھ رہا ہے, یہ شادی ہو گئی تھی اور بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے, اور ٹیکسی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انکار کرو مگر تمیز سے, بھائی ہمیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہے. السلام علیکم. تو اس کو آسان بنائے نکاح کو بھائی, زیادہ مشکل نہ بنائے. جلدی پرائز بانڈ کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کرنی تھی. حرام ہے پرائز بانڈ لینا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ پرائز بانڈ لینا جائز ہے کیونکہ اس میں مشروط منافع نہیں ملتا, یعنی آپ جب بانڈ خریدو گے تو ضروری نہیں ہے کہ اس پہ آپ کو منافع ملے, تو مشروط نہیں ہے, تو یہ غلط ہے. مشروط ہے. اگر مشروط نہ ہوتا تو جس کا نام نکلتا نا اس کو عدالت میں جانے کی اجازت نہ ہوتی. مشروط ہے مگر ہر ایک سے شرط یہ ہوتی ہے کہ جس کا نام نکلے گا ہم اس کو دیں گے, اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا کیا ہوا, سودی, تو یہ سودی ایگریمنٹ ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نے آپ سے پیسے لیے, قرض لیا اور اضافے کے ساتھ واپس کر دیا, یہ جائز ہے کیونکہ پہلے سے شرط نہیں ہے. لیکن یہاں پہلے سے کیا ہے, شرط ہے, مگر شرط میں یہ بات داخل ہے کہ جس کا نام نکلے گا اس کو دیں گے, پھر حکومت اس کو انعام دینے کی پابند ہوتی. اگر وہ نہیں دے گی تو یہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے. اسی کو تو مشروط کہتے ہیں. اس لیے پرائز بانڈ بالکل اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے, یہ غرر ہے. والد کا انتقال ہو گیا, گھر کے مختلف کاموں کے لیے بھائی اکثر پیسے بھیجتے ہیں, بھائی نیک بینک میں کام کرتے ہیں, بینک کا نظام سود کا ہے, کیا ان کا پیسہ گھر میں لگایا جا سکتا ہے؟ نہیں لگایا جا سکتا. اگر وہ سودی بینک میں کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس کا سود سے ریلیٹڈ کوئی کام ہے تو پھر ان کا پیسہ گھر میں نہ لگائیں. البتہ ان کی بیوی کے پاس اگر کوئی اور ذریعہ آمدن نہ ہو تو بیوی کے لیے یا ان کے اپنے بچوں کے لیے استعمال جائز ہے, کیونکہ ان کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. بھائی کے لیے جائز نہیں ہے. والدہ کا اگر کوئی اور ذریعہ آمدن ہے تو والدہ کے لیے بھی جائز نہیں. اگر والدہ کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے تو پھر والدہ بھی مجبوری میں استعمال کر سکتی ہے. لیکن بھائی, کیونکہ بھائی پر بھائی کی کفالت تو ہے نہیں نا, تو بھائی کا کے لیے لازم جائز نہیں ہے. میرا نام محمد شفیع ہے. میرے یوسف میں آیت نمبر 41 ہے جس کا ترجمہ ہے, جس کی نسبت یوسف کا گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا. اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرا بھی ذکر کر دینا. اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا. تو کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنے اختیارات دیے کہ وہ انسان کو بھلا دے؟ جی, شیطان انسان کے دل میں گھس کے ٹوپی ڈرامے کر سکتا ہے, کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا ہے انسان کے دل میں گھس کے, وسوسے ڈالتا ہے, بھلا دیتا ہے. تاریخ پر مطالعے کے لیے کوئی اچھی کتاب بتا دیجیے. دوران طالب علم میں شادی کے بارے میں اتنی وضاحتیں تو شادی کے بارے میں کر دی ہیں, بس شادی کا ٹاپک کو چھوڑا یار تھوڑا, ورنہ آپ کو وہم ہو جائے گا. یہی بتا رہا ہوں, جہاں بھی جاؤ گے آپ بولے گے میں ابھی تک کنوارا ہیں, میں ابھی تک, ہر وقت نا آپ کو لیٹرین میں بھی یہی خیال, ہر جگہ وہی وہم ہو جائے گا آپ کو. تو تاریخ پر مطالعے کے لیے کوئی اچھی کتاب بتا دیں. تاریخ دعوت و عزیمت, مولانا ابو الحسن علی ندوی کی بڑی خاندانی کتاب. مولانا ابو الحسن علی ندوی جیسے بڑے خاندانی آدمی ہندوستان میں بہت ہی کم پیدا ہوئے. جامعۃ الرشید جس ترتیب پہ چل رہا ہے یہ سارے مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی افکار ہیں جن کو جامعۃ الرشید نے اختیار کیا. بہت براڈ مائنڈڈ تھے, بہت بڑے علامے تھے, بہت دور اندیش تھے. ان کی کتابیں پڑھا کریں, بہت فائدہ ہوگا. ان کی تاریخ کی کتاب بھی ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتائی بھی پڑھیں. ندوۃ العلماء ہے نا, وہاں کے تھے یہ. شیخ عبد الرحمن صاحب نے اس دین میں چھٹی نماز کا ارتکاب کیا ہے. غوث پاک کی محبت میں اس نیٹ کے بڑے ہوئے نقصانات کو, پتہ نہیں کیا لکھا, بہت لمبا ہے, پورا لو لیٹر لگ رہا ہے, بعد میں دیں.
سونا پہننا مرد پر حرام ہے تو کیا سونے کا پانی دیا ہوئی گھڑی یا سونا کے جو اگر باڈی سے ٹچ ہو رہا ہو نا تو پھر جائز نہیں ہے. یہ تفصیل سے میں پھر بعد میں بیان کروں گا یہ مسئلہ, آپ دوبارہ پوچھیں. مفتی صاحب کاروبار میں سے اگر 1% اللہ کے نام پر نکالے تو وہ کسی سید رشتہ دار کو دے نہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ویسے کاروبار میں 1% اللہ کے نام پہ نکالیں تو سید کو بھی دے سکتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دے سکتے سید کو, پرچی ضرور دینا, دے دی چاہیے. صدقہ فطر زکوٰۃ سید پر ہو جاتا ہے, نہیں صدقہ فطر بھی نہیں ہو سکتا. بیٹی اپنی بچوں کا فطرہ اپنی ماں کو دے سکتا ہے, بچوں کا فطرہ اپنی ماں کو نہیں دے سکتے بھائی. اگر کوئی بندہ چارپائی پر بیٹھا ہے, دوسرا فرش پر ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, جائز ہے. اگر کوئی لڑکی گناہ سے, بہتر یہی ہے کہ اس کو بھی کوئی اوپری جگہ پہ بٹھا دیں. اگر کوئی لڑکی گناہ سے بچنے کے لیے نکاح کرنا چاہے اور کورٹ میرج کرے اور بغیر ولی کے کرے تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا, اور طلاق یافتہ اور بیوہ بغیر ولی کے نکاح کر سکتی ہے. دیکھو لڑکی جب بالغ ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھا رشتہ آنے پر اس کا نکاح کرے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہوتا ہے نہیں ہوتا, میں بھی اس کو نہیں چھیڑ رہا. احناف کے یہاں ہو جاتا ہے چند شرطوں کے ساتھ, لیکن ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے. شریعت میں یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. لڑکی بالغ ہوئی ہے تو اللہ نے باپ کو ولی بنایا ہے, باپ نہیں ہے تو دادا, دادا نہیں ہے تو بھائی, تو ابا کی اجازت کے بغیر یہ کام نہ کرے, بہت گھٹیا حرکت ہے. لیکن ابا اگر کر ہی نہیں رہے ہیں, رشتے آ رہے ہیں, ابا نہیں, انکار پہ انکار, انکار پہ انکار, انکار, یا بھائی بھی نہیں کر رہے, بعض ایسی لڑکیاں جن کے ابا بھی نہیں, دلچسپی نہیں لے رہے, تو پھر شریعت پھر تو بالاتفاق کیا ہے, لڑکی عدالت سے نکاح کر سکتی ہے, کیونکہ پھر عدالت ولی ہے. جس کا باپ ذمہ داری پوری نہ کر رہا ہو تو شریعت نے حکومت کو پھر اختیارات دیے. تو پھر ایسی صورت میں لڑکی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے, وہ نکاح کرے گی, نکاح بھی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ تو اگر باپ ذمہ داری پوری کر رہا ہے پھر تو قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کر, وہ کہہ رہے نہیں ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے, ابھی تو نہیں, ایکچولی ابھی تو دیکھو یہ کر لو, ایکچولی کر کے اس کی عمر ہی بڑھایا جا رہا ہے, تو پھر لڑکی خود سے نکاح کر سکتی ہے. طلاق یافتہ بیوہ کا بھی یہی حکم ہے. مکمل نماز کس طرح سیکھی جائے, آپ کو کتاب بتا دیجیے, یہ پھر بتاؤں گا بھائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہ. آج بہت زیادہ وقت لے لیا, اگلے ہفتے تھوڑا سا کم کریں گے اس کو, اور نماز 8 بجے ہوگی, ٹھیک ہے نا. سبحانک اللہ بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.